نیم ہے لٹل فیری اور اس کی رائٹر ہے مریم ایوان۔ کمپلیٹ ناول ہم یہ ریڈ کریں گے۔ اچھا جی، ناول کا اگر میں جانر بتاؤں تو یہ آفٹر میرج سٹوری ہے اور اس کے علاوہ ایج ڈفرینس بیس بھی ہے۔ خان صاحب، میں بتا رہی ہوں میں اپنی بچی کا نکاح اس 32 سالہ مرد کے ساتھ نہیں کروں گی۔ اتنے ہی اگر ہم بوجھ بن گئے ہیں تو میں اپنی بچی کو لے کر چلی جاتی ہوں، الماس بیگم غصے سے بولی۔ الماس بیگم، ہماری بات ٹھنڈے دماغ سے سنیں، بہت اچھا رشتہ ہے، ہماری زری راج کرے گی۔ امان صاحب نے اپنی موٹی عقل والی بیوی کو سمجھانا چاہا۔ اگر اتنا ہی کوئی اچھا رشتہ ہے تو اپنی بھتیجی کا کیوں نہیں کر دیتے؟ الماس بیگم نے جل کر کہا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بہت چھوٹی ہے۔ امان صاحب بات سن کر بھڑک اٹھے۔ اتنی بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں، بالغ ہو گئی ہے اور اچھا ہے جلدی جان چھوٹ جائے گی اس منحوس سے۔ آخر کب تک آپ اپنی بچی کا حق اس کو دیتے رہیں گے؟ الماس خاتون نے زہر اگلتے لہجے میں کہا۔ پھر بھی خاتون، وہ بھی بچی ہے، صرف 16 سال کی ہے ابھی، امان صاحب نے فکر مند لہجے میں کہا۔ بس آپ نے جو کرنا ہے کریں، پر مجھ سے یا میری بچی سے کوئی امید مت رکھنا۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ شادی کے بعد وہ لندن چلی جائے گی، ذرا سوچئے۔ امان صاحب نے پھر کوشش کی۔ آپ انہیں منع کیوں نہیں کر دیتے؟ الماس خاتون نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے منع کر دوں؟ ان کے خاندان کے بہت بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ آپ پر ہے نا، مجھ پر تو نہیں، نہ میری بیٹی پر، الماس بیگم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیسے منع کروں؟ ان کا ہی دیا ہوا ہے سب کچھ، جو آج اس قابل ہیں کہ انہوں نے خود ہم سے رشتہ مانگا ہے۔ تو پھر کر دوں پریزے کا نکاح، دیر کس بات کی؟ اور ویسے بھی انہوں نے رشتہ تو ہمارے خاندان سے ہی کرنا ہے، تو زری کی بجائے پری کیوں نہیں؟ الماس خاتون نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے امان اللہ خان سر دونوں ہاتھوں میں تھامے۔ پھر اماں، کیا کہا تم نے ابا سے؟ الماس خاتون اس وقت زرشال کے کمرے میں موجود ہیں۔ کیا کہا تھا؟ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گی اپنی بچی کی، اگر کرنی ہے تو پری کی کر دیں، الماس بیگم نے بتاتے ہوئے کہا۔ پر اماں، پری نہیں ہو سکتی، زرشال نے چونک کر کہا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ الماس بیگم نے جل کر کہا۔ اماں، خدا کا خوف کرو، وہ تو بچی ہے بھی، زری نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر اس کی اتنی فکر ہے تو کل اس کی جگہ تم کر لو نکاح۔ نہیں بھائی، ابھی میں نے نہیں کرنی اس انکل سے، تم پری کا ہی کر دو، زری نے فوراً بات بدلی۔ تو بس اپنی بکواس بند رکھ۔ زری، امان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ جی ابا، زری کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ پری کو جا کر سمجھا دو، کل اس کا نکاح ہے۔ امان صاحب نے ایک کڑی نظر الماس خاتون پر ڈالتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلے گئے۔ جی ابا، میں بتا دیتی ہوں، زرشال کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ شکر ہے جو اس کرم جلی سے جان چھوڑ جائے گی میری، الماس خاتون دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی۔ پری سے، زرشال نے اسٹور روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ابیا، اس نے کتاب سے جھانکتے کہا۔ نیلی گہری آنکھیں جو اس وقت کاجل سے لبریز تھی، چھوٹی سی ناک جو سردی سے لال ہو رہی تھی، بھرے بھرے ٹماٹر جیسے گال، خوبصورت گلابی ہونٹ اور براؤن بال جو گھٹنوں سے نیچے تھے، اس وقت وہ چوٹی میں مقید تھے۔ دودھیا رنگت جس میں ہلکی سرخی نمایاں تھی، وائٹ ڈھیلی شرٹ کے ساتھ پنک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ زرشال پاس بیڈ پر بیٹھتی بولی۔ ناول پڑھ رہی ہوں، پری نے ناول کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کون سا ہے؟ زرشال نے پوچھا۔ نمل ہے ابیا، آپ کو پتہ ہے اس کا ہیرو اتنا ہینڈسم ہے، ان کا نام نا فارس غازی ہے، اور اتنی اچھی کہانی ہے، قسم سے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پری کی گاڑی ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ بس پری، بریک پر پاؤں رکھو، زرشال نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ آپ نہ کبھی بھی میری بات نہیں سنتی، پری ناک سکوڑتے بولی۔ اچھا میری بات سنو، ضروری بات کرنی ہے، ادھر تو دیکھو، زرشال نے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بولے، پری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ابا نے کہا ہے کل تمہارا نکاح ہے، تو اپنے کپڑے پیک کر لو، کل ہی تمہاری رخصتی بھی ہے، زرشال نے بتایا۔ پر ابیا، وہ تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تب ہوتا ہے نا، میں تو ابھی چھوٹی ہوں، پری نے اپنا ننھا دماغ چلاتے ہوئے کہا۔ جی پر ابا نے کہا ہے تو تم تیاری کر لو، زرشال کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، اس لیے یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ گڈ نائٹ جان، کہہ کر زرشال کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے پڑی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اس سب سے انجان کے آنے والا کل ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ لانے والا ہے۔ صبح کا سورج آج بہت اداس طلوع ہوا تھا۔ امان صاحب کے گھر آج روز سے زیادہ ہلچل تھی۔ نکاح جمعے کی نماز کے بعد طے پایا تھا۔
احسان صاحب چند گواہان اور میر ازلان کے جگری دوست احمد خان کے ساتھ موجود تھے کیونکہ نکاح آن لائن پڑھایا جانا تھا۔ پری اس وقت سادہ سے سفید قمیص شلوار میں تھی، ساتھ میں لال دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، لمبے بال ڈھیلی سی چوٹی میں مقید تھے، چہرہ ہر عارضی چیز سے پاک تھا۔ وہ آج اس سادہ سے سوٹ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ پری بیڈ پر بیٹھی اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی جو وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی جب اس کے چچا اور قاضی صاحب اندر داخل ہوئے۔ امان صاحب نے آگے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس طرح وہ معصوم اور ناسمجھ لڑکی اپنے سے کافی بڑے مرد کے حوالے کر دی گئی۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ اس وقت وہ لوگ جہاز میں سوار تھے۔ بھابھی آپ کچھ کھائیں گی؟ احمد نے پوچھا کیونکہ وہ پری کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہاں بھائی، مجھے بہت زیادہ والی بھوک لگی ہے، پر نہ میرے پاس پیسے ہیں اور میں چاچا جان سے بھی پیسے لینا بھول گئی، تو اب گھر جا کر ہی کھا لوں گی نا۔ پری نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت بھرا جواب دیا۔ یہاں پر فری ملتا ہے، احمد نے بتاتے ہوئے ایک بٹن پریس کیا جس سے ایئر ہوسٹس ان کی طرف آئی۔ یس سر، ایئر ہوسٹس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ 2 چکن برگر ود چلی گارلک سوس، احمد نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو انگلش بھی آتی ہے؟ پری نے جوش سے پوچھا۔ جی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں یہی بولی جاتی ہے، احمد نے پری کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی اتنا خوبصورت اور معصوم ہو سکتا ہے؟ احمد نے ایک بھرپور نظر پری پر ڈالتے دل میں سوچا۔ بھائی اس بٹن سے کیا ہوتا ہے؟ پری نے ایک بٹن کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ آپ خود دیکھ لیں میری لٹل سسٹر، احمد پری کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آتا بولا۔ پری نے جیسے ہی بٹن پریس کیا ایک پردے کی دیوار دونوں کے بیچ حائل ہوئی۔ احمد بھائی مجھے آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پری نے پوچھا۔ جو بٹن پریس کیا ہے وہ دوبارہ کرے، احمد نے برگر کی بائٹ لیتے کہا۔ پری نے دوبارہ دبایا تو وہ پردہ غائب ہو گیا۔ ہائے شکر، میں سمجھی کہ پری اندھی ہو گئی ہے، پری نے احمد کے ہاتھ سے برگر لیتے کہا۔ بھابھی آپ کتنی معصوم ہیں، احمد نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا جس پر احمد کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ ہائے اللہ، آپ کا ڈمپل تو بالکل سالار سکندر جیسا ہے، پری نے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، پر یہ سالار سکندر کون ہے؟ احمد نے مسکراتے کہا۔ آپ سالار سکندر کو نہیں جانتے؟ پری بے یقینی سے آنکھیں پھیلاتی بولی۔ نہیں، احمد نے آہستہ آواز میں کہا کہ شاید اس سے سب سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو کہ وہ پری کے سالار کو نہیں جانتا۔ عمر جہانگیر، جہان سکندر، فاتحہ بن رامزل، فارس غازی، پری نے اپنے سارے پسندیدہ ہیروز کے نام لیے پر احمد کا سر صرف نام میں ہلا۔ بھائی، پری نے کڑے تیوروں سے گھورتے کہا۔ سوری یار، پر سچی میں فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھتا، احمد نے پری کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ کوئی فلموں کے ہیرو تھوڑی ہیں، پری نے منہ بناتے کہا۔ پھر؟ احمد نے تجسس سے پوچھا۔ یہ ناول کے ہیرو ہیں، پری نے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا کہ کوئی ہیرو ہے، احمد نے ایزی ہوتے کہا۔ جی، پری نے منہ کے زاویے بگڑتے ہوئے کہا۔ احمد نے بھی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اس کو دیکھتے پری نے بھی سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لی اور باتیں کرنے لگے۔ پری نے جنت کے پتوں سے لے کر آب حیات پھر کامل تک ساری داستانیں احمد کو سنا ڈالی اور احمد بھی بس اتنا ہی کہہ رہا تھا، اچھا ہوں، پھر ہم، اور اس طرح باتوں میں ان کا سفر گزر گیا اور ایئرپورٹ پر اتر کر پری کے نان سٹاپ سپیکر کو بریک لگی۔ ان کی وائٹ کرولا ایک عالیشان بنگلو کے آگے رکی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ احسان صاحب گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئے، پیچھے ہی احمد کا ہاتھ تھامے پری بھی ان کے پیچھے چل دی۔ پری سر گھما کر پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر اندر سے بھی اپنی مثال آپ تھا، خوبصورت نفیس فرنیچر، در و دیوار پر دلکش خوبصورت مناظر، ہر چیز اعلیٰ قسم کی تھی، امپورٹڈ شو پیس اور فانوس۔ وہ گھر شہزادیوں کا محل لگ رہا تھا۔ بھائی یہ اتنا خوبصورت گھر کس کا ہے؟ پری نے ستائش۔ جاؤ بیٹا، آپ بوا کے ساتھ جاؤ اور کمرے میں جا کر آرام کرو، احسان صاحب نے بوا کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ جی دادا جان، پری ادب سے کہتی بوا کے پیچھے چل دی۔ پیچھے احمد اور احسان صاحب وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر اصلان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب وہ اپنی مغرور چال چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سانولی رنگت مگر پرکشش، جو ایک دفعہ دیکھنے والے کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتی تھی، کالے سلکی بال جو جیل لگا کر سیٹ کیے گئے تھے، بوڑھی طلسماتی نگاہیں جن میں سرد تاثر ہی پایا جاتا تھا، تھوڑی بڑی ہوئی داڑھی، درمیانی مگر خوبصورت مونچھیں، انابی لب جن پر مسکراہٹ کم ہی دکھائی دیتی تھی،
चौड़ा कसरती सीना 6 फुट, ये गुस्ताखी मुझसे कैसे होगी, 6 फुट को मैं 4 फुट पड़ गई। 4 फुट से निकलता लंबा कद, इस वक्त ब्लैक पैंट कोट में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आगे बढ़कर एहसान साहब के गले लगते बोला। कैसा है मेरा शेर? एहसान साहब ने शाने पर थपकी देते कहा। अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान, असलान ने हाथ पर बोसा देते कहा। कैसे हो जिगर? अहमद ने खींचते हुए गले लगाया। तुम सुनाओ, कैसी रही ऑब्जर्वेशन तुम्हारी? असलान ने अहमद को आंख मारते कहा। अरे यार, दादा जान ने सुन लिया ना तो खैर नहीं मेरी, अहमद ने कान में सरगोशी करते हुए कहा। यार मज़ा नहीं आया सच्ची, तेरे यार को कोई एक हो जो काम की हो, बस भाभी के अलावा। पटाखा है भाभी तो, अहमद ने आंख विंक करते कहा। मेरे लिए तो यहाँ की गोरियाँ ही ठीक हैं, अहमद ने हाथ छलते कहा। सदा का लानती इंसान है तू, असलान ने कंधे पर मुक्का जड़ते कहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लड़के को हमेशा लड़कियाँ खूबसूरत क्यों चाहिए होती हैं, असलान ने अहमद पर तंज करते कहा। ओह हेलो मिस्टर XYZ, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, अहमद अपना दिफा करते बोला। हाँ, कुछ तुम्हारे जैसे भी होते हैं, नीरा फिट्टे मुँह, असलान ने हाथ से अहमद का मुंह पकड़ते कहा। तू जैसे कमीने दोस्त हो तो बंदे को दुश्मन बनाने की क्या ज़रूरत, अहमद ने जलाते हुए कहा। हो गई शुरू तुम दोनों, एहसान साहब तंग आते बोले। जाए दादो, आप रेस्ट करें, इसकी तो बकवास ख़त्म ही नहीं होगी, फिर खाने पर मुलाकात होगी, असलान ने उठते हुए कहा। हाँ चलो मैं भी रेस्ट करूं, पहले तुम्हारी बीवी ने दिमाग खाया है और अब तुम, अहमद बेजार होते बोला। सीरियसली दिमाग है तुम्हारे पास, असलान ने तेज़ी से कहा। जाग माफ़ की गुस्ताखी, क्योंकि अभी बादशाह सलामत का मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने का, अहमद कहता है गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गया। अपने घर जाकर आराम करना, निकलो यहाँ से, असलान ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? अहमद ने तस्दीक करते पूछा। क्यों, कान पाकिस्तान छोड़ आया है, असलान ने तंग करते हुए कहा। यार तेरी शादी को अभी पूरा एक दिन नहीं हुआ और तू इतना बदल गया है, कुछ टाइम के बाद तो भूल ही जाएगा कि कौन अहमद, अहमद ने सीरियस होते कहा। हाँ, बुरा वक्त जितना जल्दी हो इंसान को भूल जाना चाहिए, असलान ने नॉर्मल अंदाज अपनाते कहा। एक नंबर का इंसान है तो, अहमद असलान पर मुक्का जड़ते हुए कहा। चल मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, दोबारा नजर ना आना, असलान मुस्कुराता सीढ़ियाँ चढ़ गया। साले मैं अभी भी यहीं रहूँगा, अहमद ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। बुआ परी को असलान के कमरे में छोड़ गई थी। जब से परी पूरे कमरे का तफसीली जायज़ा ले रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत डेकोर हुआ था, पूरा कमरा ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में सजाया गया था। फर्नीचर, पर्दे, यहाँ तक कि कारपेट भी ब्लैक गोल्डन कॉम्बिनेशन के थे। हाय अल्लाह, ये कमरा तो बिल्कुल ड्रामो जैसा है, परी ने खुशी से बाहें फैलाते गोल गोल घूमते हुए बोली। इतने सारे परफ्यूम्स तो किसी दुकान में होते हैं, परी ड्रेसिंग पर मौजूद परफ्यूम देखकर बोली। ड्रेसिंग पर एक कसीर तादाद में परफ्यूम्स की कलेक्शन मौजूद थी। परी एक एक करके परफ्यूम चेक कर रही थी। क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? अभी खुश होते हुए परी परफ्यूम देख ही रही थी जब वो गुस्से से धड़कता कमरे में दाखिल हुआ। परी इस पर पड़ने वाली इफ्तात के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए डर कर उछली, जिससे असलान का महंगा तरीन परफ्यूम हाथ से छूटकर ज़मीन की नज़र हुआ। कमरे की फ़िज़ा में एक दिल फरेब खुशबू फैल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस कमरे में आने की? असलान ने परी का मुंह दबोचते कहा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ जाहिल लड़की, असलान ने मुंह पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहा। दर्द की शिद्दत से परी की आंखों में नमी उमड़ आई। असलान, एहसान साहब की आवाज़ पर असलान ने परी का मुंह छोड़ा। एहसान साहब जो किसी काम से आए थे, असलान के कमरे में सामने का मंजर देखकर उनका दिमाग घूम गया। दादा जान वो, असलान ने कुछ कहना चाहा जब परी भागकर एहसान साहब के पीछे खड़े हुए अहमद के सीने से लगकर रोने लगी। अहमद असलान की शोर मचाती आवाज़ सुनकर आया था। परी के इस तरह रोने से अहमद के दिल को कुछ हुआ। कोई बात नहीं, एहसान साहब ने चुप करवाते हुए कहा। दादा जान, आप इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे चुप करवा रहे हैं? असलान ने हिकारत और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से परी की तरफ देखते बोला। बकवास बंद करो अपनी, जिसे तुम 2 टके की कह रहे हो बीवी है तुम्हारी। अहमद ने भी उसी के अंदाज में दांत पीसे। कि क्या मतलब बीवी? असलान ने रोती हुई परी को देखते हुए हैरान होते पूछा। हाँ बीवी, अहमद ने उसको बावर। दादो आपने कहा था कि रुखसती, असलान ने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी जब एहसान साहब ने उनको हाथ के इशारे से चुप करवाया। अहमद परी को बाहर ले जाओ, एहसान साहब ने अहमद को इशारा करते कहा। अहमद परी को अपने साथ लगाए बाहर ले गया। दादा जान, आपने कहा था कि रुखसती अभी नहीं होगी, तो ये सब क्या है? असलान फौरन बात
اسلان نے فوراً بات شروع کی۔ بیٹا رخصتی تو ابھی نہیں ہوتی اگر یہ امان اللہ کی اولاد ہوتی۔ احسان صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ کیا مطلب دادو؟ اسلان نے احسان صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ امان اللہ کی اپنی بیٹی نہیں، اس کی یتیم بھانجی ہے۔ 3 سال کی تھی جب ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد باپ نے پرورش کی۔ 10 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا جب سے اپنے چچا کے پاس تھی۔ رخصتی اس لیے کی کہ اب وہ ہماری بلکہ تمہاری عزت ہے وہاں رہے گی۔ اب بھی تو وہ ظلم برداشت کرے گی، یہ ہم سے گوارا نہیں۔ ظلم تو تم نے بھی آتے ہی کیا اس معصوم پر، کوئی ایسا کرتا ہے؟ احسان صاحب نے آخری بات تنزیہ کہی۔ دادو مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھا کہ وہ میڈ ہے۔ شرمندہ ہوں میں، اسلان نے سر جھکتے ہوئے کہا۔ اچھا میڈ ہوتی تو تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ تربیت تو نہیں کی تھی ہم نے۔ دادا جان معذرت کر رہا ہوں، اسلان نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ اب سے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ احسان صاحب نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ پر دادا جان وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اسلان نے اپنی دونوں کی عمروں کا فرق بیان کیا۔ مجھے پتا ہے، وہ 16 سال کی ہے اور تم 32 سال کے، پر وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ اپنی معصومی سے وہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لے آئیں گی، اور وہ بہت معصوم اور ناسمجھ ہے۔ اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہوتے ہیں، تو تمہیں ابھی اس کو ٹائم دینا ہوگا، اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کرو گے اور پیار سے سمجھاؤ گے، آئی سمجھ؟ احسان صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی دادا جان، اسلان بور ہوتے بولا۔ بڑے صاحب کھانا لگ گیا، نوکر نے آگاہ کرتے کہا۔ ہم چلو آ رہے ہیں۔ احسان صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پیچھے ہی اسلان بھی کمرے سے نکل گیا۔ کیا کھائے گی میری پرنسس؟ احمد نے پری سے پوچھا جو ٹیبل پر موجود اتنا سارا کھانا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بھائی اتنا سارا کھانا کیوں بنایا ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ پری نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں نہیں، کوئی نہیں آ رہا، یہ سب آپ کے لیے بنایا ہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ سچی اتنا کچھ؟ پری نے خوش ہو کر کہا۔ جی میری جان، احمد پری کے گال کھینچتے بولا، جس پر پری چھنپ سی گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، اور دادا جان بھی، پری نے تعریف کرتے کہا۔ اتنے میں ہی اسلان اور احسان صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے۔ احسان صاحب سربراہی کرسی پر جبکہ اسلان احمد کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسلان کو دیکھ کر پری ڈر کے ساتھ احمد کے ساتھ چپک گئی۔ احسان صاحب کے ساتھ ساتھ اسلان نے بھی یہ نوٹ کیا۔ مارے غصے سے اسلان نے جبڑے بھینچ لیے، وہ بغیر کسی سے بھی کچھ کہے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ مجھے تو لگا تو اٹھ کر بھاگ جائے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ احمد پری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پری احمد سے کافی گھل مل رہی تھی اور احمد نے بھی دل سے اسے اپنی چھوٹی بہن مانا تھا۔ احسان صاحب فون پر کسی سے مصروف تھے جبکہ اسلان سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ بظاہر تو وہ فون میں مصروف تھا مگر تمام توجہ پری کی باتوں پر تھی جو احمد سے اپنی بچپن کی باتیں کر رہی تھی۔ چلو احمد، کافی دیر ہو گئی ہے، احسان صاحب صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی دادا چلے، احمد کھڑا ہوتا بولا۔ اسلان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ احمد پری احمد سے پوچھتے بولی۔ آپ نہیں چندہ، میں اور دادا جان جا رہے ہیں، احمد پری کے بالوں پر بوسہ دیتا بولا۔ کیوں؟ پری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ یہاں رہو گی، آپ کو تو اچھا لگا نا یہ گھر؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے بھائی، پری روحان سی ہوتے بولی۔ نہیں میری بیٹی اکیلی تھوڑی ہے، اسلان ہے نا ساتھ، احسان صاحب نے پری کو خود سے لگاتے کہا۔ نہیں دادو، یہ مجھے پھر ماریں گے، پری احسان صاحب کا ہاتھ پکڑتے مدھم لہجے میں بولی جس کو اسلان اور احمد نے بخوبی سن لیا تھا۔ نہیں میری بیٹی، اسلان تو آپ کا شوہر ہے نا، وہ کیوں مارے گا؟ وہ تو پہلے اس سے غلطی ہو گئی، وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر، احسان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ نہیں مجھے آپ دونوں کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ دونوں کی بہت یاد آئے گی، پری نے بسیط ہوتے کہا۔ ہم ملنے آئیں گے اپنی بیٹی سے، اور آپ بھی اسلان کے ساتھ آنا، احسان صاحب نے پری کا ماتھا چومتے کہا۔ پکا آپ مجھ سے ملنے آئیں گے نا؟ پری احمد اور احسان صاحب کی طرف دیکھتے کنفرم کرنے لگی۔ جی چندہ، احمد پری کے گال کھینچتا بولا۔ وہ ان دونوں سے مل کر روانہ ہو گئے۔ پری جب تک کھڑی رہی جب تک ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، واپس اندر آئی تو جب تک اسلان اوپر جا چکا تھا۔ اب میں کون سے کمرے میں جاؤں؟ ان سے پوچھ لو، اگر وہ غصہ کرے تو۔ اتنے غصے والے لگتے تو نہیں، اور ویسے بھی دادوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، پر سوری بھی نہیں کہا۔ پری سیڑھیوں پر کھڑی اسلان کی ذات پر تبصرے کر رہی تھی۔ پری کمرے میں آئی تو دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، شاید اس کی وجہ سے بند نہیں کیا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر لیپ ٹاپ گود میں رکھے شاید کوئی کام کر رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ہلکی گرے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سنیں،
پری قدم قدم چلتی اصلان کے پاس جا کر رکی۔ ہم بولو، اصلان نے بھی غیر نظر اٹھائے کہا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے تو، پری ہکلاتے ہوئے بولی۔ تو کیا میں اپنی گود میں سلاؤں یا لوری دوں؟ اصلان نے غصے بھری آواز میں کہا۔ پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ میں پری کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا جس سے اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہاں بیڈ پر جا کر سو جاؤ، اصلان نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ وہ بخوبی اس کی آواز میں نمی محسوس کر چکا تھا، اس لیے مزید کچھ کہا نہیں۔ پری آنسو صاف کرتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی۔ اصلان ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ صبح پری کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سامنے گھڑی کو دیکھا تو 1 کا ہندسہ دے رہی تھی۔ اللہ اللہ، آج اتنی دیر ہوگی۔ پری تمہیں جلدی سے خود کو کمفرٹر اتار کر بیگ میں جو وہ ساتھ لائی تھی کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ باہر نکلی تو لوز سی پنک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو برش کیا، گیلے بال کمر پر ڈالے جو اس کے گھٹنوں تک آتے تھے۔ تیار ہو کر نیچے کچن میں آئی تو سامنے بوا کٹنگ بورڈ پر سبزی کاٹ رہی تھی۔ گڈ مارننگ بوا، پری سلیب پر بیٹھتے بولی۔ کیا کھاؤ گی ناشتے میں؟ بوا نے مسکراتے پوچھا۔ اب تو دوپہر ہو گئی ہے تو میں کھانا ہی کھاؤں لوں گی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ ویسے دیر لگے گی تمہیں بھوک تو نہیں؟ ویسے بھوک تو لگی ہے، چلے میں جب تک نماز پڑھ لیتی ہوں تب تک کھانا بھی بن جائے گا، پری کہتی سلیب سے اتری۔ چلو یہ ٹھیک ہے، تب تک تو بن ہی جائے گا، بوا نے کہا اور پری کچن سے باہر نکل گئی۔ پری سے بیٹا آ جاؤ، کھانا تیار ہے، بوا نے کھانا ٹیبل پر لگاتے کہا۔ آ گئی بوا، پری تیزی سے سیڑھیاں اترتے بولی۔ بوا ٹیبل پر سلاد رکھ رہی تھی جب فضا میں پری کی چیخ گونجی۔ یا اللہ خیر! بوا جلدی سے کچن سے نکلتی سیڑھیوں کے پاس گئی جہاں پری ہوش و حواس سے بیگانہ گری ہوئی تھی، سر سے خون نکل رہا تھا۔ پری میری بچی آنکھیں کھولو، بوا اس کا سر اپنی گود میں رکھتی چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ رابرٹ، بوا نے دوسرے ملازم کو آواز دی، وہ جلدی سے کمرے میں لے کر چلو بیوی کو اور ڈاکٹر کو فون کرو۔ بوا اور رابرٹ مل کر پری کو کمرے میں لے آئے اور ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا۔ پری ابھی دوائی کے اثر میں سو رہی تھی جب اصلان آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے پہلی نظر اس پر گئی، ماتھے پر پٹی دیکھی تو تشویش ہوئی۔ نیچے کھانا کھانے گیا تو بوا سے پتہ چلا۔ اصلان نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ واپس کمرے میں آیا تو بیڈ خالی تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سر جھٹک رہا، بیڈ پر جا کر لیپ ٹاپ کھولے مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب واش روم کا دروازہ کھولے وہ باہر نکلی۔ اصلان نے نظر اٹھا کر دیکھا، سفید دھلا دھلایا چہرہ سفید چادر میں موقع تھا۔ پری بغیر اسے دیکھے جائے نماز اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ اصلان کو بہت برا لگا تھا، اپنا اب اسے اگنور ہونا، غصے میں اسے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ اری میری بیٹی نیچے کیوں آئی؟ بوا پری کو آتا دیکھ کر بولی۔ بوا ٹھیک ہوں اب، پری نماز کے لیے بندھا گیا دوپٹہ کھولتے بولی۔ کچھ چاہیے تھا؟ بوا مگ میں کافی انڈیلتے پوچھ رہی تھی۔ جی بھوک لگی ہے، پری اب بالوں کو جوڑے سے آزاد کر رہی تھی، لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ اچھا تم یہ کافی اصلان بابا کو دے آؤ، میں تب تک میں کھانا گرم کرتی ہوں، بوا پری کے سامنے کافی رکھتے بولی۔ میں؟ پری نے خود کی طرف انگلی کرتے پوچھا۔ ہاں بیٹا تم، اور جلدی سے یہ لے جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو غصہ کرے گا۔ مرتی کیا نہ کرتی کافی لے کر کمرے کی جانب چل دی۔ پری کمرے میں داخل ہوئی تو اصلان کچھ ڈاکیومنٹس کھولے بیٹھا تھا۔ پری قدم قدم چلتی آئی، ابھی وہ ٹیبل سے دور تھی جب اس کا پاؤں قالین میں اٹکا اور چائے ہاتھ سے چھوڑ کر ڈاکیومنٹس پر گری۔ تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ اصلان غصے سے پھنکارا۔ وہ میں؟ پری نے اپنے امڑ آنے والے آنسو کو روکتے بولنے کی کوشش کی۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ اتنے اہم ڈاکیومنٹس تھے میرے، دادا جان نے بھی نہ جانے مصیبت گلے میں ڈال دی ہے۔ اصلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پری تو خود کے لیے استعمال مصیبت کے الفاظ میں ہی گم ہو گئی جب اصلان نے اسے جھنجھوڑا۔ اب کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو، نکلو کمرے سے، اصلان نے بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پری بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، پیچھے اصلان اپنا سامان اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی، کب سے رو رہی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پری جب سے کمرے سے آئی تھی بوا کے گلے لگائے رو رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھی، چوٹ میں بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ بوا میں تو آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی نا؟ پری ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، آپ تو بہت اچھی ہو، بوا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر انہوں نے مجھے مصیبت کیوں کہا؟ جو تنگ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مصیبت، میں کوئی تنگ کرتی ہوں انہیں؟ اصلان جو باہر جا رہا تھا کچن سے روتی ہوئی پری کی آتی آواز پر قدم وہیں ٹھہر گئے۔ کس نے کہا ہے ایسا؟ بوا گلے لگاتی بولی۔ وہ جو اوپر ہے نا، دادا جان کے بیٹے، پری اصلان کا ذکر کرتی ہوئی منہ بناتے بولی۔
اصلان، بوا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اصلان بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کسی پر غصہ آتا تو چپ ہو جاتا۔ جی وہی اصلان شزلان، بڑی ناک سکوڑتے بولی۔ اصلان نے حیرت سے اس ٹڈی کو دیکھا، کیسے وہ اس کا نام بگاڑ رہی تھی۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے تمہارا، بوا پری کے سر پر چپت لگاتی بولی۔ جب وہ ڈانٹتے ہیں تو آپ نے کہا تھا شرم کرو لڑکے، بیوی ہے تمہاری، پری نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ پری کی بات سن کر بوا نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ باہر کھڑے اصلان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تو وہاں کھڑا بھی یہ بھول گیا تھا وہ باہر جا رہا تھا۔ میں نا بابا کے پاس جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی، پری نے اداس ہوتے کہا۔ اچھا لگا دینا جب جاؤ گے پاکستان، بوا نے اس کا غصہ کم کرتے کہا۔ وہ پاکستان تو نہیں رہتے، پری نے بوا کی بات کی تصحیح کی۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب میں ان کے پاس جاؤں گی تو چچی جان کی وہ بھی مجھے منحوس کہتی تھی، پھر دیکھیے گا کیسے بابا ان کی پھینٹی لگائیں گے، اور اصلان کی بھی شکایت کروں گی۔ پری ایک دفعہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ بری بات ہے، ایسے تھوڑی مرنے کی بات کرتے ہیں، بوا نے اس کے آنسو پوچھتے کہا۔ آپ کو پتا ہے میرے بابا مجھے فیری کہتے تھے، وہ چلے گئے، اس کے بعد کسی نے نہیں کہا۔ چچی کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، جب پیدا ہوئی تھی تو میری ماما چلی گئی، اس کے بعد پاپا، پر میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں ماما کو۔ پری بوا کے گلے لگی اپنا دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ پری کی باتوں سے بوا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ باہر کھڑے اصلان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ یتیم ہے۔ اصلان کے کان میں احسان صاحب کے جملے گونج رہے تھے تو چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ اصلان کافی دیر سے گھر لوٹا، کمرے میں آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ باہر نکل کر آیا تو بوا تہجد پڑھنے کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بوا اصلان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کہاں ہیں؟ اصلان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ اسے پتا ہے کتنا روئی ہے، 2 دن کی دلہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ بوا اصلان کو ڈانٹنے لگی۔ بوا میرے بہت امپورٹنٹ پیپرز تھے جس پر آپ کی چہیتی نے چائے گرا دی، اصلان نے صفائی دیتے کہا۔ اچھا سوری، اب نہیں کچھ کہوں گا، اصلان نے ہار مانتے کہا۔ بیوی ہے تمہاری تو اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ۔ جی جانتا ہوں بیوی ہے، اب کچھ نہیں کروں گا۔ میرے کمرے میں ہے، لے جاؤ اسے، بوا کہتی نماز والے کمرے میں چلی گئی۔ اصلان بوا کے کمرے میں آیا تو وہ تکیے کو سینے میں بھیجے سو رہی تھی۔ اصلان چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ بال بستر پر پھیلے ہوئے تھے، کچھ منہ پر بھی آ رہے تھے۔ اصلان نے ہاتھ آگے کر کے چہرے سے بال ہٹائے، نظر اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگی۔ نظر اس کے چہرے سے بھٹکتی ہوئی اس کے بھرے گلابی لبوں پر جا کر جیسے رک سی گئی۔ اصلان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی انہیں چھونے کی، وہ تو اس کی محرم تھی۔ اپنی خواہش پر لبیک کہہ کر اس کے لبوں پر جھکیا۔ پری کے کسمسانے سے فوراً دور ہوا، نظر اٹھا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا جو نیند میں بھی لال ہو رہا تھا۔ اصلان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی، نظر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر گئی تو جھک کر اپنے لبوں سے مرہم لگا دی۔ بغیر ایک پل کی بھی تاخیر کیے پری کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر آرام سے پری کو بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس کے نزدیک لیٹ گیا۔ صبح اصلان کی آنکھ دیر سے کھلی، آج اس کا آف تھا اس لیے لیٹ تھا۔ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تو سر جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر نکلا، وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے ہوئے بالوں کو سیٹ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا تھا کیونکہ رات کو ہی بوا کی بیٹی کے بچہ ہوا تھا تو وہ چھٹی پر گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بلو پلازو کے ساتھ لیمن کلر کی گھٹنوں تک اونچی شرٹ پہنے وہ کھڑی تھی، براؤن بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ اصلان تو کچن کی حالت دیکھ کر چکرا گیا، کہیں سلیب پر جلے ہوئے ٹوسٹ پڑے تھے تو کہیں ٹوٹے انڈے پڑے تھے، برتنوں کا الگ ڈھیر تھا سنک میں۔ کیا کر رہی ہو؟ اصلان نے لہجے کو ہموار کرتے کہا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی، پری نے بغیر مڑے کہا۔ بنا رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی؟ اصلان نے ایک نظر کچن کو دیکھتے طنز کیا۔ وہ مجھے نہیں آتا، پری دھیرے سے مڑتی بولی۔ اصلان تو اس کے چہرے کے نقوش میں مبہوت سا کھو گیا۔ سرخ و سفید چہرے پر جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا، چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو بغیر کسی حق کے چھو رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک جو سردی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، سرخ گلابی ہونٹ جن کو اس وقت وہ چبا رہی تھی، نیلی آنکھوں میں کاجل کا سا پہرا، اصلان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اصلان چلتا ہوا بالکل اس کے قریب جا کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر چہرے پر لگا آٹا صاف کیا۔ کیا کر رہی تھی فیری؟ اصلان نے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ پری تو منہ کھولے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں کھو گئی۔ منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی، اصلان نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر منہ بند کیا۔ مجھے بھوک لگی تھی تو مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، پری اصلان کی نظروں سے خائف ہوتی بولی۔
وہاں جا کر بیٹھو۔ اصلان نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو پری چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اصلان نے آملیٹ بنایا، ساتھ ٹوسٹ گرم کیے اور ڈش میں سجا کر پری کے سامنے رکھا اور ساتھ میں خود بھی بیٹھ گیا۔ پری نے ایک نظر اصلان کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد اصلان کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا۔ پری گھر دیکھنے لگی۔ تھک ہار کر وہ نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اصلان شام کو دیر سے گھر آیا۔ کمرے میں آیا تو کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اصلان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ سامنے ہی وہ کمفرٹر میں گھسی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بال اس وقت چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر رکھے جبکہ دوسرا پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ سوئی ہوئی اس وقت وہ سلیپنگ بیوٹی لگ رہی تھی۔ اصلان ایک نظر اس کو دیکھتا الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ شاور لے کر نکلا، بال بنا کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کو اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا تو جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ اپنے اوپر دیکھا تو پری اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اصلان تو ہکا بکا سے اس کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے اس کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی۔ منہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اصلان نے ہاتھ بڑھا کر چہرے سے بال ہٹائے۔ میری لٹل فیری، اصلان نے کہتے پری کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور مسکراتے اس کے گرد اپنا حصار قائم کیا۔ صبح اصلان کی آنکھ کھلی تو سامنے نظر پڑی جہاں پری کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ اصلان چلتا ہوا پری کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اپنے حصار میں لیا۔ گڈ مارننگ فیری، اصلان نے منہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پری کی اصلان کی اس حرکت پر جان ہوا ہونے لگی۔ پری تو پہلے ہی اصلان کے کل والے رویے سے پریشان تھی۔ پیار، اصلان نے گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے کہا۔ کیوں؟ پری نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ بہت پیاری ہو، اصلان نے بالوں سے منہ نکالتے ہوئے کہا۔ سچی؟ میں سب کو پیاری لگوں گی تو سب مجھے پیار کریں گے، پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ سب نہیں، صرف میں، اصلان نے ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پری منہ بناتی بولی۔ کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری چھوٹی سی مسز، اور صرف شوہر ہی ایسے پیار کر سکتے ہیں، اصلان نے پیار سے پری کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ پر آپ نے مجھے کتنا برا ڈانٹا تھا جب میں آپ کے کمرے میں آئی تھی، اور آپ نے اس دن بھی ڈانٹا تھا نا، پری منہ نیچے کرتی بولی۔ تو آپ نے بھی میرا کتنا مہنگا پرفیوم توڑا تھا اور میرے کتنے اہم ڈاکیومنٹس ہیں، پتہ ہے آپ کو، اصلان نے بھی گھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ تو آپ نے ڈرا دیا تھا نا۔ چلو چھوڑو یار، ہم اب پچھلی باتیں بھلا کر فرینڈ شپ کرتے ہیں، اصلان نے اپنا ہاتھ آگے کرتے کہا۔ آپ مجھ پر دوبارہ غصہ نہیں کریں گے نا، پری نے منہ بناتے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں کروں گا، اصلان نے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ نہیں، پہلے پرومس، پھر بنوں گی آپ کی فرینڈ، پری ہاتھ آگے کرتے بولی۔ ہاں میری انوسینٹ اینجل، وعدہ، اصلان نے اس کے چھوٹے نرم سے ہاتھ کو اپنے بھاری ہاتھ میں لیتے کہا، جس پر پری کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اصلان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے بھوک لگی ہے اصلان، پری اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔ اتنے پیار سے نام لوگی تو میں کیسے چھوڑوں گا، اصلان نے گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ پلیز نا، پری نے منہ اوپر اٹھاتے کہا۔ اصلان کو اس وقت پری پر اتنا پیار آیا کہ جھک کر اس کے سرخ لبوں کو اپنے پیاسے لبوں سے چھو لیا۔ جاؤ نیچے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اصلان نے پری کے چہرے کو دیکھتے کہا جو شرم کی وجہ سے نیچے منہ کیے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ پری کہہ کر نیچے چلی گئی۔ پیچھے اصلان بھی فریش ہونے چلا گیا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے کب وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی معصوم باتوں اور حرکتوں سے اصلان کے دل جیت لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ معصوم سی لڑکی اب اس مغرور انسان کی جان بن گئی تھی۔ آج صبح ہی سے موسم کافی خراب تھا، سردیوں کا مہینہ تھا اور بارش کا بھی امکان تھا۔ نیوز میں بھی تیز موسلادھار بارش کا بتایا جا رہا تھا۔ اصلان اس وقت میٹنگ ہال میں تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم آرام کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ روم میں آ کر کوٹ سیٹ کی پشت پر ڈال دیا، آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا اور فائل دیکھنے لگا۔ اصلان کو آج کافی دیر ہو گئی تھی، بارش کافی ٹائم پہلے سے شروع ہو گئی تھی۔ سر 10 بج گئے ہیں، آج کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اصلان کے سیکرٹری نے اندر آ کر کہا۔ ہاں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اصلان نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ جی سر، بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے تو آپ چلے جائیں اب، رابرٹ، اصلان کے سیکرٹری نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، تم یہ سب دیکھ لینا، اصلان نے والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے کہا اور آفس سے نکل گیا۔ اصلان گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بوا، اصلان نے بوا کو آواز دی پر کوئی جواب نہیں آیا۔ فیری، اصلان نے سیڑھیاں چڑھتے پری کو آواز دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا، وہاں بھی چارسو اندھیرا تھا۔ اصلان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا پر لائٹ نہیں تھی۔ فیری میری جان، آپ ہو کہاں؟ اصلان چلتا چلتا بیڈ کے پاس آیا۔
اصلان پری بیڈ کے پیچھے سے نکل کر اصلان کے گلے لگ گئی۔ فیری کیا ہوا؟ اصلان اس کے آنسوں سے پریشان ہوتے بولا۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، پری ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سوری میری جان، آج لیٹ ہو گیا، کام زیادہ تھا، اصلان نے بالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ نہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ بہت گندے ہیں، دادا جان کو بتاؤں گی آپ مجھے اکیلے چھوڑ گئے تھے، پری اصلان سے دور ہوتے بولی۔ سوری نا میری خرگوشنی، اصلان نے دوبارہ سے اپنے حصار میں لیتے کہا۔ نہیں، میں آپ سے کرتی ہوں، پری اپنے سیدھے ہاتھ کی لٹل فنگرز دکھاتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں میری جان، آپ بہت معصوم ہو، اصلان نے پری کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ پری نے دوبارہ اصلان کے سینے پر سر رکھتے کہا۔ نہیں جا رہا، اصلان نے بیڈ پر لیٹتے کہا، ایسے کہ پری اب اصلان کے اوپر تھی اور اصلان نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ یار بس کرو، میری ساری شرٹ خراب کر دی، اصلان نے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اصلان آپ بہت گندے بچے ہیں، پری نے سینے پر مکہ مارتے کہا۔ جی میں بہت گندا بچہ ہوں، اصلان نے اسے چھیڑا تھا۔ میری جان، آپ بوا کے پاس چلی جاتی یا انہیں بلا لیتی، اصلان نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ وہ گھر نہیں ہے اصلان، میں نے بہت ڈھونڈا، پری نے اصلان کے سینے سے منہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا کہاں جا سکتی ہو، بتا کر نہیں گئی مجھے، اصلان نے واپس پری کا سر اپنے سینے پر رکھتے کہا۔ اب سو جاؤ، اصلان نے پری کو سیدھا لیٹاتے ہوئے کہا اور خود اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ صبح پری اٹھی تو اصلان نہیں تھا، تیار ہو کر نیچے کچن میں آئی تو سامنے بوا کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ بوا آپ کہاں گئی تھی کل؟ آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، پری سلپ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹا میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا تھا، میں آئی تھی آپ کے پاس پر آپ سو رہی تھی، بوا نے پری کو جوس دیتے بتایا۔ او اچھا، اب ٹھیک ہے وہ؟ پری بریڈ کھاتی بولی۔ جی بیٹے اب ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ بوا پیسے چاہیے تو مجھے بتا دے، میں اصلان سے بول دوں گی، پری نے جوس کا سپ لیتے کہا۔ نہیں بیٹا، چاہیے ہوں گے تو میں بتاؤں گی، پری ناشتے سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئی۔ نماز کا وقت ہوا تو وضو کر کے نماز پڑھنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نماز والے کمرے سے نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو سامنے ہی اصلان صوفے پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ پری کو دیکھ کر مسکرایا تو پری چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اصلان نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اصلان ابھی بھی بات کر رہا تھا جبکہ پری اس کو ہی دیکھ رہی تھی، چہرے کے گرد سفید دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ اصلان نے آگے بڑھ کر ماتھے کو عقیدت سے چوم لیا جس پر پری کھلے دل سے مسکرائی۔ اصلان نے تھوڑی دیر بعد فون بند کیا اور پورا پری کی طرف ہوا جو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کیا تھا؟ اصلان پری کا دوپٹہ کھولتے بولا۔ جی بوا نے بنا کر دیا۔ آ گئی بوا، میں پوچھتا ہوں ابھی ان سے کہاں گئی تھی میری معصوم پری کو اکیلا چھوڑ کر، اصلان نے مصنوعی غصہ کرتے کہا۔ نہیں نہ چھوڑے ازی، ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی نا اس لیے چلی گئی تھی وہ، پری نے کھڑا ہوتے ہوئے اسے روکتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ اصلان نے حیران ہوتے کہا۔ چوٹ لگ گئی تھی؟ نہیں اس سے پہلے ازی، پری نے منہ نیچا کرتے کہا۔ ہائے میری لٹل فیری، اتنے پیار سے اگر نام لوگی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اصلان پری کی آنکھوں کو چومتے بولا۔ پری نے اوپر ہو کر اصلان کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ اصلان نے کھینچ کر اسے اپنے نزدیک کر لیا اور اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اصلان، کافی دیر گزری مگر اصلان پیچھے نہ ہٹا تو پری نے ہمت کر کے آواز دی۔ اصلان نے بغیر پیچھے ہٹے جواب دیا۔ مجھے نا احمد بھائی یاد آ رہے ہیں، تو آپ مجھے لے کر چلیں گے ان سے ملوانے پلیز؟ یار رومانس کے ٹائم تمہیں وہ میرا سالہ یاد آ رہا ہے، اصلان بدمزہ ہوتے بولا۔ آپ نے اتنی گندی گالی دی ہے، پری اس کی گود سے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں یار گالی تھوڑی دی ہے، اصلان نے دوبارہ اپنے حصار میں لیتے کہا۔ نہیں ازی، آپ نے دی ہے اور اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، پری نے خفگی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اچھا میں نے تو سوچا کل دادا جان کی طرف چلے جائیں گے، مگر آپ ناراض ہو تو کسی اور کو لے جانا پڑے گا ساتھ، اصلان نے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں کہا۔ سچی اصلان ہم جائیں گے؟ پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں پر ابھی تو کوئی ناراض تھا مجھ سے، اصلان نے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ کون ناراض تھا آپ سے، مجھے بتائیں ذرا، پری اصلان کا منہ اپنی طرف کرتے بولی۔ پتہ نہیں کون تھی خوبصورت سی لڑکی، اصلان نے ہاتھ کے انگوٹھے سے پری کے گال سہلاتے کہا۔ ہم خوبصورت تو میں بھی ہوں ازی، پری نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ پری کی بات پر اصلان کو بے انتہا پیار آیا، اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا تو پری تیز تیز سانس لینے لگی، اصلان سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ آپ بہت گندے بچے ہیں ازی، پری اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ جی میں بہت بگڑا ہوا بچہ ہوں، اصلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم جائیں گے نا ازی، بتائے نا، پری نے سانس درست کرتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔
جی میری جان جائیں گے، اسلان نے پری کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہم بہت دن رکیں گے نا، جتنے دن میری فیری چاہے گی اتنے دن، اسلان کہتا ہے اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا اور جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، اسلان اس وقت لاؤنج میں موجود تھا، بلو جینز کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے ہوئے تھے، ساتھ ہی بلو کوٹ تھا، بالوں کو اچھی طرح جیل کے ساتھ سیٹ کیا ہوا تھا، معمول کے مطابق دایاں ہاتھ میں رولیکس گھڑی پہنے وہ پوری طرح سے تیار تھا، صوفے پر ٹانگ رکھے وہ کب سے پری کا انتظار کر رہا تھا۔ فیری اب آ بھی جاؤ، اسلان نے دوبارہ آواز دی جو مسلسل آدھے گھنٹے سے دے رہا تھا۔ بس آ گئی 2 منٹ، پری نے بھی وہی کہا جو وہ آدھے گھنٹے سے کہہ رہی تھی۔ یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں اور تمہاری تیاری نہیں ختم ہو رہی، ہم کسی کی شادی میں تھوڑی جا رہے ہیں، اسلان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اب تو واقعی حد ہو گئی، آ گئی ہوں آپ بھی نا، پری سیڑھیاں اترتے بولی۔ اسلان تو اس کو دیکھ کر مبہوت سا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں، پری اسلان کے سامنے آتی بولی۔ اسلان تو اس کے اس روپ میں کھوسا گیا تھا، لیمن کلر کا ٹخنوں سے اونچا فروک جس پر خوبصورت کھلتے گلاب بنے ہوئے تھے، ساتھ وائٹ جینس تھی جو کہ مشکل سے ہی دکھائی دے رہی تھی، لمبے بال کو آزاد چھوڑا گیا تھا، چہرہ ہر عارضی چیز سے پاک تھا، وہ اس سادے سے حلیے میں بھی کمال کی لگ رہی تھی۔ اسی بتائیں بھی، پری نے اسلان کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں اسلان نے ہوش میں آتے کہا۔ بتائے کیسی لگ رہی ہوں، پری فراق ہاتھوں میں پکڑتی گول گول گھومتی دیکھنے لگی۔ ہم بہت پیاری، اسلان نے ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سچی، پری نے آئی برو جھکاتے کہا۔ یس مائی لو، اسلان نے اس کو اپنے حصار میں لیتے کہا۔ چلے اب دیر نہیں ہو رہی، پری نے اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ چلے مسز اسلان، اسلان نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے کرتے ہوئے کہا۔ یس مسٹر اسلان، لیٹس گو، پری اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی بولی اور دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اسلان انہیں کافی دیر ہو گئی تھی سفر کرتے کیونکہ وہ لوگ دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ اسلان جب سے فون میں مصروف تھا اور پری جب سے ہی بور ہو رہی تھی، آخر کو پری کی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی۔ یس فیری، اسلان نے فون میں مصروف ہی جواب دیا۔ آپ یہ بند کریں گے، پری نے موبائل کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ لو کر دیا بند، اور کچھ، اسلان نے موبائل جیب میں رکھتے کہا۔ اب بتائیں کب آئے گا گھر، پری پوری اسلان کی طرف مڑتی بولی۔ کیوں میری جان بور ہو رہی ہیں، اسلان نے پری کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب کیا جو اس کے سینے سے آ لگی۔ جی، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، پری بچوں والا منہ بناتی بولی۔ اچھا تو سو جائیں، اسلان نے پری کے بال پیچھے کرتے کہا جو ہوا سے اڑ کر منہ پر آ رہے تھے۔ کیسے سوؤں، میں گروں گی تو؟ ایسے سو نہیں گرتی، اسلان نے اسے اپنے حصار میں لیتے کہا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ پکا، پری سر اٹھا کر اسلان کو دیکھتے بولی۔ جی جانے اسلان، پکا، اسلان نے بالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ اسلان، پری اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔ ہم بولو میری جان، اسلان نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتا ہے ماما بابا کے بعد آپ سے پیار کرتی ہوں، مجھے کبھی بھی واپس نہیں بھیجے گا، پری اس کے آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ کوئی سانس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اسلان پری کی آنکھوں کو چومتا بولا۔ آپ ہی تو میری بے رنگ زندگی میں خوشیاں لائی ہیں، آپ کو کیسے خود سے دور کر سکتا ہوں، اسلان بولتا اس کو مزید خود میں بھیج گیا، پری بھی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی آنکھیں میچ گئی۔ فیری ویک اپ، ہم آ گئے ہیں گھر، اسلان نے پری کا گال تھپتھپایا اور کہا جو کہ بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ ہم کیا ہے ایسے کیوں اٹھا رہے ہیں، پری نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتی بولی۔ گھر آ گیا ہے بیبی، اٹھو، اسلان نے پری کے بال درست کیے جو سونے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ سچی، پری آنکھیں مسلتی بولی۔ ہم چلو نکلو باہر، اسلان دروازہ کھولتے ہی باہر نکلا، پیچھے ہی پری نکلے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دادا جان، احسان صاحب لاؤنج میں موجود اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب پری کی چہکتی آواز سے سر اٹھا کر دیکھا۔ او میری بیٹی، احسان صاحب صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، پری بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا، پری تھوڑا دور ہوتے بولی۔ ہم نے بھی یاد کیا اپنی بیٹی کو، احمد تو روز فون پر پوچھتا ہے، احسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہو سے ملتے ہی رہیں گے یا مجھ سے بھی ملیں گے، اسلان قدم قدم چلتا پری کے برابر میں جا کھڑا ہوا۔ میرے شیر، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو، احسان صاحب اسلان کو گلے لگاتے بولے۔ کہاں ہیں گھر والے، اسلان نے اطراف میں سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ مال گئی ہیں شادی کی شاپنگ کے لیے، آؤ بیٹھو، احسان صاحب نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ احسان صاحب کے سامنے ہی بیٹھ گیا جبکہ پری احسان صاحب کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اسلان خیال رکھتا ہے میری بیٹی کا، احسان صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی دادا جان رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں روز
آپ کو پتہ ہے روز میرے کہنے پر آفس سے جلدی آتے اور میرے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور میرے لیے چاکلیٹ بھی لاتے ہیں، بڑی جوش سے بتا رہی تھی جبکہ اذلان دادا جان کی مسکراتی نظروں سے خائف ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عزیز مجھے پیار بھی۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اذلان نے ٹوکا۔ انف پری، اذلان نے بیچ میں روکتے ہوئے کہا، اس کا کیا بھروسہ سب ہی کھول کر رکھ دیتی۔ کیا ہوا عزیز، مجھے بتانے تو دے دادا کو۔ بڑی بات کر سر لیے بغیر بولی، ابھی میری بیٹی تھک گئی ہوگی تو پہلے ریسٹ کرے، باقی باتیں بعد میں۔ احسان صاحب نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے دادا جان، کھانے پر ملاقات ہوتی ہے۔ اذلان فوراً کھڑا ہوتا بولا۔ بہت معصوم ہے میری بچی، زمانے کی گندی نظروں سے بچانا جہاں تک ممکن ہو سکے، احسان صاحب نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی آپ بے فکر رہیں، اور شکریہ اس نمونہ کو میری زندگی میں لانے کے لیے، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احسان صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اذلان، مجھے باتیں کرنی تھی اب خود کر رہے ہیں، بڑی خفا ہوتے بولی۔ جاؤ برخودار، ورنہ تمہاری چھوٹی بیوی ناراض ہو جائے گی، احسان صاحب نے شانے پر تھپکی دے کر کہا۔ چلے جناب، اذلان پری کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اذلان فریش ہونے چلا گیا۔ پری پورے کمرے کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ کمرہ بہت نفیس چیزوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف مہنگے شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ اذلان فریش ہو کر نکلا، سامنے نظر گئی جہاں پری ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی چین کا ہک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی اور قدم قدم اٹھاتا بالکل پری کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اذلان نے بہکتے لہجے میں کہا۔ پری جو نیچے منہ کی اپنی چین کھولنے میں لگی ہوئی تھی، اذلان کی آواز سے چونک کر شیشے میں دیکھا جہاں وہ جانسار نظروں کے حصار میں لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ کھل نہیں رہی عزیز، پری نے ہک دیکھتے ہوئے کہا۔ اذلان پری کی گردن سے بال ہٹا کے ہک کھولنے لگا۔ لو ہو گیا۔ اذلان اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کو روکتا پیچھے ہوا۔ اور شکریہ میرے ہینڈسم ہسبینڈ، پری اذلان کے گال کھینچتے ہوئے بولی اور جھپک سے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے اذلان ہنستا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ پری جب فریش ہو کر نکلی، سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو اذلان سو چکا تھا۔ اللہ، یہ سو بھی گئے؟ پری بالوں میں برش کرتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان، پری بیڈ پر اذلان کے قریب لیٹتے ہوئے بولی۔ کوہنی اذلان کے سینے پر رکھ کر اونچا ہو کر اذلان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اللہ اللہ، آپ سوتے ہوئے کتنے کیوٹ لگتے ہیں، پری اذلان کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی اور جھک کر اذلان کے ماتھے پر اپنے نازک لب رکھ دیے۔ عزیز، آپ کی پلکیں تو بالکل میری جیسی ہیں، لمبی اور مڑی ہوئی، کہتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کی پلکیں چھو لی۔ عزیز، آپ کے گال بھی میری طرح ہیں، سافٹ سافٹ، پری اذلان کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ میری فیری میری کم اور اپنی تعریف زیادہ کر رہی ہے۔ اذلان کب سے آنکھیں بند کی اپنی فیری کی باتیں اور حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ عزیز، آپ کے ہونٹ کالے کیوں ہیں؟ آپ اسموکنگ کرتے ہیں نا، اسی لیے۔ اب نہیں کرنے دوں گی میں آپ کو۔ دیکھیں میری لپس پنک ہے اور آپ کے براؤن، یہ ایک جیسے نہیں ہیں، پری اذلان کے ہونٹوں کو انگلی سے چھوتی بولی۔ پری کی اتنی قربت سے اذلان کے جذبات جو اتنی دیر سے قابو کیے ہوئے تھا، اب وہ بے لگام ہونے لگے تھے۔ اذلان نے جھٹ آنکھیں کھول کر کروٹ لی۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ اذلان اب پوری طرح پری کے اوپر، جبکہ پری ہونک سا منہ کھولے اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کے میرے لپس کالے ہیں اور آپ کے پنک؟ اذلان اپنا چہرہ پری کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اذلان کی گرم سانسیں پری کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ جی آپ دیکھ لیں، آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کے بلیک ہیں اور میں نہیں کرتی، پری اذلان کی بے باک نظروں سے ٹوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ اور آپ کے پنک؟ اذلان ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے خشک پڑتے لبوں کو سہلاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ جی اذلان کی اتنی قربت سے پری کی جان نکلنے کے در پہ تھی، وہ معصوم جان کہاں اس کی شدتیں برداشت کر سکتی تھی۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگ رہی۔ جی نہیں ہیں، آپ جیلس ہو رہے ہیں نا، پری مسکراتے بولی۔ دیکھے تو صحیح، اذلان کہتا ہے شدت سے اس کے لبوں کو قید کر گیا اور ہاتھ بڑھا کر واحد چلتا لیمپ بھی آف کر گیا۔ اب اس کے بے لگام ہوتے جذبات کو قابو میں آنا مشکل تھا۔ صبح اذلان کی آنکھ دروازے کے بجنے سے کھلی، اپنے ساتھ دیکھا تو پری اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اذلان کو رات کے واقعات یاد آتے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی، جھک کر پری کے ماتھے پر بوسہ دیتے آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر خود دروازہ کھولنے کھڑا ہو گیا۔ بولو۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازم کھڑا تھا۔ بڑے صاحب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، ملازم نے سر جھکا کر ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، جاؤ، کہہ کر اذلان نے دروازہ بند کرتا واش روم کی طرف چل دیا۔ کافی دیر بعد نہا کر نکلا، بلیک جینز کے ساتھ ریڈ ٹی شرٹ پہنے جس میں اس کے خوبصورت بازو نظر آ رہے تھے۔ بال ڈرائی کر کے خود پر پرفیوم چھڑکا اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اس کے حسین چہرے پر
روز کے مقابلے میں کافی فریش نظر آ رہا تھا. شاید پری کی غربت کا اثر تھا جو آج وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا. خود کو ایک نظر دیکھتے بیڈ کی طرف رک گیا جہاں اس کی چھوٹی سی کائنات خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. جانے اصلان اٹھ بھی جائیں. اصلان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا پر پری ٹس سے مس نہ ہوئی. فیری میری میٹھی سی خرگوشنی. ہنوز خاموشی. جانے جہاں پر کوئی رسپانس نہیں. میری چھوٹی سی دنیا. اصلان اس کو پکار بھی رہا تھا ساتھ ساتھ اس کے بال بھی سہلا رہا تھا پر پری نے کوئی جواب نہیں دیا. شاید اس کو مزہ آ رہا تھا اصلان کے ایسے پکارنے سے. یار اب جاگ بھی جاؤ, پوری رات سو کر نیند پوری نہیں ہوئی. اصلان کہتا اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے چھپا گیا. اصلان جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اس لیے اس کو اٹھنے کے لیے ایسا کہا تھا. اللہ اللہ اصلان آپ کس قدر جھوٹے ہیں. اصلان کی بات پر پری پلک جھپکتے اٹھی اور اصلان کو گھورنے لگی. کیا جھوٹ؟ ہاں سوئی نہیں تھی کیا؟ اصلان کو اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہو رہی تھی پری کا کھلا ہوا منہ دیکھ کر. آپ نے سونے کب دیا؟ پری نے حیرت زدہ ہو کر کہا. اچھا میں نے کیوں سونے نہیں دیا؟ اصلان پری کو اپنے حصار میں لیتا بولا. آپ نے وہ؟ پری سوچنے لگی. کیا میں نے وہ؟ اصلان اس کو اپنے حصار میں لیتا بولا. تنگ؟ ہاں آپ نے تنگ کیا تھا. پری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اچھا میں نے تنگ کیا تھا پر وہ تو میرا پیار تھا. اصلان کان میں سرگوشی کرتے بولے جس سے اس کے لب پری کے کان کی لو کو چھو رہے تھے. پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. مجھے کیوں جگایا آپ نے؟ پری اس کو رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر تھوڑا فاصلہ بناتے بولی. ناشتے کے لیے. اصلان اس کو ابھی بھی اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا. ہاں مجھے بھوک بھی لگی ہے. پری بال سمیٹتے بولی. جاؤ فریش ہو کر آؤ جب تک میں انتظار کرتا ہوں. اصلان اس کے لبوں کو ہلکا سا چھو کر پیچھے ہوتے بولا. پری بھی موقع غنیمت جانتی جلدی سے واش روم میں گھس گئی کہ آیا یہ رات والے موڈ میں ہی نہ آ جائے. پیچھے اصلان بیڈ پر لیٹے فون میں مصروف ہو گیا. سب لوگ نیچے ڈائننگ ہال میں موجود ان کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے جب وہ پری کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا. السلام علیکم. اصلان نے سب کو مشترکہ سلام کیا. وعلیکم السلام. اصلان کی چچی نائمہ نے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. کیسے ہیں بھائی؟ منہا اصلان کی کزن گلے لگتی بولی. میں ٹھیک ہوں, تم کیسی ہو چھوٹی؟ اصلان اسے اپنے حصار میں لیتا بولا. او ایم جی مسٹر میر اصلان, اصلان انٹرپرائزز کے آنر. آج ہمارے غریب خانے میں اسٹرینج ذیل عید. منہا سے بڑا جبکہ اصلان سے چھوٹا کھڑے ہوتے ہوئے مسکراتے بولا. کب ختم ہوگی تمہاری یہ اوور ایکٹنگ؟ بڑے ہو گئے ہو, اب سدھر جاؤ. اصلان گلے لگاتے ہوئے بولا. اوہ بھائی آتے ہی سنجیدہ باتیں, ابھی میری عمر تھوڑی ہے اس سب کی. ذیل عید بیزار ہوتے بولا. کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا. اصلان نے کندھے پر پنچ مارتے کہا. کیسے ہو اصلان؟ منہا اور ذیل عید کی بڑی بہن منال نے منہ پر مسکراہٹ سجاتے پوچھا. ٹھیک. وہی اصلی سنجیدگی منہ پر سجاتے ہوئے کہا جو ہر دفعہ اس سے بات کرتے چہرے پر ہوتی تھی. اصلان کا جواب سن کر منہال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی جو شاید کسی نے نوٹ نہیں کی. ارے بھئی کوئی ہماری بیٹی سے بھی مل لو. احسان صاحب نے پری کی طرف اشارہ کیا جو اصلان کا بازو پکڑے اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. فیری کم. اصلان نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے برابر کیا جو مشکل سے اس کے کندھے تک آتی تھی. یہ پریزے ہے دادا جان, منہا نے حیران ہوتے کہا. ہم تمہاری بھابھی. احسان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا. اتنی چھوٹی بھابھی؟ منہا نے ہنستے ہوئے کہا جس سے پری کا سر جھک گیا. پر بہت کیوٹ ہے. منہا کہتی پری کو گلے لگا گئی. اصلان کو بہت ناگوار گزرا پری کے قریب ایسے کسی کا آنا. ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے, نائمہ بیگم نے پری کا ماتھا چومتے کہا. پری نے اپنی تعریف پر مسکراتے اصلان کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو شرما کر اپنی نظریں جھکا لی. ہیلو پری, میں ذیل عید, اس گھر کا واحد ہینڈسم ڈیشنگ اور پیارا لڑکا. ذیل عید نے مسکراتے پری کے آگے اپنا ہاتھ کیا جسے پری نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں تھام لیا. اصلان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی. اصلان کو پسند نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پری کے نزدیک آئے یا اسے چھوئے. بھائی بھابھی بہت پیاری ہے اور انوسینٹ ہیں. منہا نے اصلان کے قریب جھکتے ہوئے کہا جسے اصلان کے ساتھ ساتھ پری کے علاوہ سب نے سن لیا. پری نے خفت سے لال ہوتے چہرے کو جھکا لیا. او بھائی بھابھی بلش کر رہی ہیں. منہا نے اصلان کو کوہنی مارتے کہا. ہٹو یہاں سے, تم کیا بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ نائمہ بیگم نے منہا کو جھڑکتے ہوئے کہا اور پری کو اپنے ساتھ والی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا. پری کے برابر میں ہی اصلان بیٹھ گیا. منہا منہال کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ ذیل عید یونیورسٹی کے لیے نکل گیا. لنچ سے فارغ ہو کر وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے. نائمہ بیگم سنگل صوفے پر بیٹھی تھی. احسان صاحب بھی سنگل صوفے پر ان کے برابر ہی بیٹھے تھے جبکہ پری اس وقت منہا کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی. جب اصلان اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ گیا.
پری نے اس کی حرکت پر گھور کر اسے دیکھا، جس پر اسلان نے مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کی۔ اسلان کی حرکت پر پری کا مزید منہ کھل گیا۔ کیسے وہ سب کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا؟ اسلان ہنستے ہوئے احسان صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بیگم صاحبہ، نور بی بی چپ نہیں ہو رہی، ملازمہ نے آ کر اس سے کہا، جس کی گود میں ایک 1.5 سال کی بچی بے تحاشا رو رہی تھی۔ کیوں، منہال کہاں ہے؟ اسلان نے گود سے بچی لیتے ہوئے کہا۔ وہ منہال بی بی باہر گئی ہے کسی کام سے، ملازمہ نے بتایا۔ عجیب لاپرواہ انسان ہے، بچی کو ساتھ لے کر جاتی جہاں جانا تھا۔ اسلان صوفے پر بیٹھتا بولا۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہے، بتا کر نہیں گئی، یہ تو کسی سے چپ ہی نہیں ہوتی، نائمہ بیگم نے اسلان سے لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی مجھے دیں، پری نائمہ بیگم کو دیکھتے بولی، جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لو بیٹا، آپ بھی ٹرائی کر لو، نائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور پری کو بچی تھما دی۔ ہائی لٹل کیوٹی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پری کو دیکھتے ہی رونا بھول کر وہ اس سے باتیں کرنے لگ گئی، اور سب نور کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسے پری کی گود میں آتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ اتنے میں ملازمہ فیڈر لائی، جسے وہ پیتے ہوئے پری کی گود میں ہی سو گئی۔ کیتھی، نائمہ بیگم نے نور کی گونس کو آواز دی۔ یس میم، کیتھی نے آ کر کہا۔ نور کو کمرے میں لے جاؤ۔ آنٹی میں اپنے کمرے میں لے جاؤں پلیز؟ پری بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر کہہ رہی تھی، جس پر حال میں موجود سب کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، اگر روئے تو کیتھی کو دے دینا، نائمہ بیگم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اوکے آنٹی۔ اسلان، آپ اٹھائیں نا بیبی کو، پری نائمہ بیگم کو بولتی اسلان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوکے چلے جناب۔ اسلان نور کو گود میں لیتا اوپر کی جانب چل دیا، وہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ اسلان کمرے میں آ کر نور کو بیڈ پر لٹا کر خود واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو نور کے ساتھ پری لیٹی باتیں کر رہی تھی۔ اسلان بھی پری کے ساتھ کروٹ کے بل لیٹ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اسی دیکھیے اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے اور پیارے ہیں، بالکل میری طرح، بس میرے تھوڑے بڑے ہیں، پری نے اپنے ہاتھ اسلان کو دکھاتے ہوئے بولی۔ جی میری جان۔ اسلان نے پری کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اسی دیکھیے اس کی چھوٹی سی نوز کتنی کیوٹ ہے، پری اسلان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میری جان بہت کیوٹ ہے، مگر میری فیری سے کم۔ یہ کہتا اسلان پری کو اپنے حصار میں لے کر اس کی ناک چوم گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور منہال اندر داخل ہوئی۔ اسلان فوراً پری کو چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میں نور کو لینے آئی تھی، منہال شرمندہ ہوتے بولی۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، آئندہ کسی کے کمرے میں آؤ تو نوک کر کے آنا، وہی مخصوص سرد لہجہ۔ منہال نور کو لے کر چلی گئی اور اسلان نے اٹھ کر دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور پری اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ پر انگلیاں چلانے لگی۔ اسلان، پری نے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سر اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم، اسلان نے ہنوز آنکھیں بند کرتے ہی جواب دیا۔ ہم آئس کریم کھانے چلیں پلیز؟ پری نے ہاتھ اسلان کے گال پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں یار اس ٹائم؟ اسلان آنکھیں کھولتا بولا۔ پلیز اسلان، نہیں سردی لگ جائے گی۔ ناول میں بھی جاتے ہیں، شادی کے بعد ہم تو کہیں گئے بھی نہیں، نیولی میرڈ کپل تو جاتے ہیں نا گھومنے، پری نے اداس ہوتے کہا۔ اسلان کو یاد آیا کہ وہ تو اسے کہیں لے کر ہی نہیں گیا، اس کی بھی تو خواہش ہوں گی نا جیسے ہر لڑکی کی ہوتی ہے۔ اٹھو چلو، پہلے ہم ڈنر کریں گے پھر آئس کریم کھانے چلیں گے، اب خوش ہیں میری فیری؟ اسلان نے پری کا ماتھا چومتے پوچھا۔ جی بہت تھینک یو، پری کہتی اس کے گال چوم گئی۔ لو یو مائی لٹل فیری، اسلان کہتا ایک دفعہ پھر سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ کہاں گئے ہیں لو برڈز؟ اس وقت وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب احمد نے شرارت سے پوچھا۔ وہ ان دونوں سے ملنے آیا تھا پر وہ دونوں گھر پر موجود نہیں، بیچارہ تھک ہار کر موہت کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگ گیا۔ لو جی آ گئے لو برڈ۔ زی، موہت نے انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں سے اسلان اور پری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے انہیں کی طرف آ رہے تھے۔ او احمد بھائی، پری نے وہیں سے ہاتھ ہلایا۔ اسلان کا ہاتھ چھوڑتی احمد کی جانب بڑھی۔ اسلان کو پری کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ کیسی ہے میری چھوٹی پرنسس؟ احمد پری کو گلے لگاتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتا ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو؟ پری احمد سے دور ہوتے بولی۔ میں نے بھی مس کیا اپنی ڈول کو، پر کام میں بزی تھا، احمد پری کے گال کھینچتے بولا۔ کیسے ہو بڑی؟ احمد اسلان کے گلے لگتا بولا۔ ہم ٹھیک، تم سناؤ؟ اسلان نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آئے احمد بھائی گیم کھیل رہے یار، موہت نے آواز لگائی۔ آپ لوگ کیا کھیل رہے ہیں؟ پری احمد کو دیکھتے بولی۔ لوڈو کھیلیں گی بھابھی؟ موہت نے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت پسند ہے، پری نے خوش ہوتے بتایا۔ چلو آؤ پھر، احمد اس سے لیتا آگے بڑھ گیا۔ تم بھی آؤ اسلان، احمد نے مڑتے ہوئے کہا۔ نہیں میں پہلے فریش ہو لوں، اسلان کہتے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے احمد موہت کا گیم سٹارٹ ہو گیا۔
اصلان کمرے میں آ کر سیدھا بالکنی میں چلا گیا، سگریٹ جلاتے اپنے لبوں سے لگا لیا دھوئیں کی شکل میں اپنے اندر کا اضطراب کم کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، اسے ایسے ہی نہیں آئی نا وہ کیوں آئیں گی، اس کو تو اپنے ہم عمر جو مل گئے ہیں، میں کیوں یاد آؤں گا۔ اصلان ابھی دل میں منفی باتیں سوچ رہا تھا جب اس کو اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ پیچھے مڑا تو دیکھا سامنے ہی وہ آنکھوں میں غصہ لیے کھڑی تھی۔ پری کو دیکھ کر اصلان نے فوراً سگریٹ پھینکی اور بھوٹ سے مسل دی۔ عظیم میں نے منع کیا تھا نا۔ پری سینہ پر بازو باندھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یار وہ میں تھوڑا ٹینس تھا اسی لیے۔ اصلان اس کو اپنی باہوں میں لیتا بولا۔ پرومس کرے اب نہیں پئیں گے، پری اپنا ہاتھ سامنے کرتی بولی۔ وعدہ، اصلان نے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب چلے گیم سٹارٹ کریں، کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم، پری اس کا بازو پکڑتے بولی۔ آپ نے ابھی نہیں کھیلا؟ اصلان نے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ نہیں، ہم ٹیم بنا کر کھیلیں گے، میرے پارٹنر تو آپ ہیں، تو کیسے کھیلتے؟ پری مسکراتے بولی، جبکہ اصلان تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی غلط سوچ تھی اس کی۔ اصلان نے جھک کر اس کے لب اپنی دسترس میں لیے۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا تو پری اپنی سانس درست کرنے لگی۔ آپ بہت گندے بچے ہیں عزی، پری منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ جی، پر جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، اصلان نے عقیدت سے ماتھا چومتے کہا۔ چلے نا آپ عزی۔ پری اصلان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی اور لوڈو کھیلنے لگے۔ ایک طرف منہا اور موئی تھی، جبکہ دوسری طرف اصلان اور پری اور احمد امپائر تھا۔ کیا اصلان بھائی، آپ کو میری گوٹ نظر آ رہی ہے پر بھابھی کی نہیں آ رہی؟ موئی جو کب سے برداشت کر رہا تھا، اصلان بس اس کی ہی گوٹ مار رہا تھا، آخر میں تنگ آ کر کہہ دیا۔ کیوں، وہ کیوں مارے؟ میری گوٹ، میں ان کی بیوی ہوں، وہ نہیں ماریں گے، ہے نا عزی؟ پری نے اصلان سے تصدیق چاہی۔ اصلان تو چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا، دھڑلے سے سب کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ عزی بتائے نا، پری اس کو چپ دیکھتی جھک کر کان میں بولی۔ جی بالکل، اصلان نے ہنستے ہوئے پری کے گرد احسار قائم کیا، تو پری موئیت کو چڑھانے لگی۔ اللہ بھابھی، ایک گوٹ کے لیے آپ کیسے لڑاکا عورتوں کی طرح لڑ رہی ہیں؟ موئیت کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ اللہ اللہ، کیسے مجھے عورت کہہ رہے ہیں؟ عزی دیکھیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ پری کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ باقی سبھی نے بچوں کی طرح لڑتے دیکھتے محظوظ ہو رہے تھے۔ آپ ہوں گے سڑے ہوئے بندر، پری نے سوچتے ہوئے کہا اور جلدی سے اصلان کی پناہوں میں چلی گئی۔ اصلان نے بھی ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا میں سڑا ہوا بندر؟ موئیت کو آج پہلی بار کوئی اپنے ٹکر کی ملی تھی۔ جی بالکل، پری زبان چڑھاتے ہوئے بولی۔ چلو چھوڑو گیم، کھیلو، اصلان نے لڑائی ختم کرتے کہا۔ اس کے بعد جو چیٹنگ کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں احمد، اصلان اور پری نے مل کر، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور بیچارے موئیت کا برا حال تھا، صدمے سے اس چھوٹی سی لڑکی نے موئیت کو ہرا دیا، ساتھ ساتھ اس کے سارے ساتھی بھی لے لیے۔ صبح اصلان کی آنکھ کھلی تو دیکھا پری اس کی گردن میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اصلان کے بالوں میں تھا۔ اس کے اندر تک سکون پہنچا تھا، کیونکہ اسے پری کی قربت میں سکون میسر ہوتا تھا، جس کو وہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب تو وہ بغیر نیند کی گولیاں کھائے پرسکون نیند سوتا تھا پری کی باہوں میں۔ جانے اصلان ہاتھ سے چہرے پر آئے بال ہٹاتا بولا، پر پری شاید گہری نیند میں تھی۔ میری جان، اٹھنا نہیں ہے؟ اصلان پری کے لبوں کو سہلاتا بولا۔ ہم پلیز سونے دیں، پری اپنا ہاتھ نیند میں اس کے چہرے پر رکھتی بولی۔ میری شہزادی، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ناشتے پر، اصلان اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنساتے بولا۔ میرے سر میں اور گلے میں درد ہو رہا ہے رات سے، پری اس کی گردن سے منہ نکالتی نیند سے بھری آنکھیں مشکل سے کھولتی بولی۔ میں نے کہا تھا نا میری جان، آئس کریم نہیں کھاؤ، اصلان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ سوری، پری اس کی طرف دیکھتے بولی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں، زکام کی وجہ سے ناک لال ہو رہی تھی، سرخ ہونٹ۔ اصلان نے مشکل سے خود کو روکا۔ اچھا آپ ریسٹ کرو، پر مجھے جانے دو، اصلان نے خود سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں جائیں گے، مجھے اکیلے ڈر لگے گا، پری اس سے لپٹتے ہوئے بولی۔ پلیز میری جان، بہت ضروری کام ہے، اصلان اس کا گال چومتے بولا۔ ٹھیک ہے، جائے کٹی، پری اسے دور ہوتے دوسری طرف کروٹ لے گئی۔ اصلان کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس کو ایسے چھوڑ کر جانے کا، مگر کیا کرتا، کام ضروری تھا۔ اٹھتا واش روم میں چلا گیا، تیار ہو کر نکلا، ایک نظر اس کو دیکھا، شاید وہ سو چکی تھی، بیڈ کی جانب آ کر جھک کر ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے، سلام کرتا خود بھی بیٹھ گیا۔ پری نہیں اٹھی؟ دادا جان نے چائے پیتے پوچھا۔ نہیں بابا، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ابھی سو رہی ہے، اصلان کپ میں چائے اونڈیلتا بولا۔ اچھا، دادا جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اصلان ناشتہ کر کے اپنے یہاں والے آفس چلا گیا۔ یہاں کا آفس احمد اور احسان صاحب چلاتے تھے، پر کچھ اصلان کے کام تھے جو صرف اسی نے ہی کرنے تھے۔
دوپہر ہو گئی تھی اسلان کو، پر کام اتنا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی بھی وہ ایک فائل دیکھ رہا تھا جب اسے جیب میں موجود موبائل بجا، تو گھر سے ہی تھا۔ کال اٹھاتے ہی اس نے کان سے لگا لی۔ آگے سے کچھ کہا گیا جس سے وہ ابھی تک پرسکون چہرہ تھا، اب اس پر شدت اضطراب تھا۔ موبائل بند کرتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا۔ گھر آ کر سیدھا کمرے میں آیا جہاں پہلے ہی سب موجود تھے۔ بیڈ پر نظر گئی جہاں وہ بیٹھی زارو کی طرح رو رہی تھی۔ مینا احمد سب کوشش کر رہے تھے پر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو پرنسس، اسلان آ گیا، اب چپ کرو، احمد نے اسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا جو رونے سے اس وقت لال ہو رہی تھی۔ اسلان کے دل کو کچھ ہوا۔ اسی پری احمد سے ہاتھ چھڑواتی اسلان کے گلے لگ گئی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ دیکھے چھت مجھ پر گر جائے گی، مجھے بچا لیں اسی۔ پری اس کے سینے میں چھپی منمنا رہی تھی۔ چپ میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں۔ اسلان پری کے بال سہلاتے اس کو پرسکون کر رہا تھا۔ نہیں وہ چھت۔ پری بات مکمل کرنے سے پہلے اسلان کی باہوں میں جھول گئی۔ فیری میری جان آنکھیں کھولو، اسلان اس کا چہرہ تھپتھپاتے بول رہا تھا۔ اسلان پری کو باہوں میں بھرتا بیڈ پر لا کر لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ احمد ڈاکٹر کو کال کرو، اسلان منہ پر کرتا احمد سے بولا۔ ہاں جیسی کو کی ہے، آ رہی ہے بس، احمد نے کہا۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ کتنا تیز بخار ہے پری کو؟ اسلان پری کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا۔ اسلان تم نے کہا تھا پری کے سر میں درد ہے تو ہم نے سوچا آرام کر لے، لیکن جب لنچ میں بھی باہر نہیں آئی تو منہا کھانا لے کر آئی، مگر آئی تو پری رو رہی تھی اور تمہیں پکار رہی تھی، بس جبھی تمہیں کال کر دی، اب تمہارے سامنے ہے، نعمہ بیگم نے پوری روداد سناتے ہوئے کہا۔ میری جان آنکھیں کھولو، تمہارا عزیز آ گیا ہے، اسلان پری کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ ہائے ایوری ون، ڈاکٹر اندر آتی بولی۔ کم جیسی چیک کر، اسلان بیڈ سے اٹھتا بولا۔ اوکے، وہ آگے آئی اور چیک کرنے لگی۔ میں نے چیک کیا ہے، فیور تو کافی تیز ہے، میڈیسن دے رہی ہوں، صبح تک اتر جائے گا، مگر یہ بخار میں عجیب باتیں کر رہی تھی، احمد نے جیسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ لوگوں کو بخار دماغ پر ہوتا ہے جس سے وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں، اٹس نارمل، ڈونٹ وری، جیسی نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ نو نیڈ ٹو ایڈمٹ ان ہاسپٹل، اسلان پری کے پاس بیٹھتا بولا۔ نو بٹ فیور تیز ہو گیا تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، جیسی اپنا سامان پیک کرتی بولی۔ اوکے تھینکس ڈیئر، اسلان آگے بڑھتا بولا۔ بائی دا وے یہ کون ہے لکی جس کا خیال میرا اسلان کر رہا ہے؟ جیسی ہاتھ ملاتے بولی۔ سیریسلی جیسی، یو ڈونٹ نو، احمد مسکراتے بولا۔ یا آئی ڈونٹ، جیسی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں مس جینیفر، موہت نے آگے ہوتے کہا۔ یہ ہے میر اسلان کی مسز پری سے اسلان۔ موہت نے ہنستے ہوئے اسلان کی طرف دیکھتے کہا۔ او مائی گاڈ اسلان، سیریسلی؟ جیسی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ یس جینیفر، اسلان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے گروپ کے سب سے اکڑو ممبر کی شادی اتنی سویٹ سی لڑکی سے، جیسی پری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسلان کچھ کہے بس پری کو دیکھ رہا تھا، ایک دن میں اس کا پھول جیسا چہرہ کیسے مرجھا سا گیا تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، ایمرجنسی ہے، جیسی اپنا بیگ اٹھاتے بولی۔ آئے میں چھوڑ دیتا ہوں، موہت اس کا بیگ اٹھاتے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں، احمد ہاتھ سے بیگ لیتا بولا۔ موہت غصے سے چلا گیا۔ بائے اسلان، اینڈ ٹیک کیئر آف یور سویٹ اینڈ لٹل مسز، جیسے کہتی کمرے سے نکل گئی، ساتھ میں احمد بھی۔ آپ لوگ بھی ریسٹ کریں کمرے میں جا کر، دادا جان آپ بھی چاہیں تھک گئے ہوں گے، اسلان کے کہتے ہی سب کمرے سے چلے گئے۔ اسلان نے اٹھ کر روم لاک کیا اور پری کے ساتھ ہی لیٹ گیا، کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ جانے اسلان، آج بہت تنگ کیا ہے آپ نے اپنے اسی کو، اسلان پری کے چہرے کو جا بجا چومتا بول رہا تھا۔ پری کو خود میں چھپائے سکون سے آنکھیں موند لی۔ رات کا کون سا پہر تھا جب پری ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اٹھی، اپنے پاس دیکھا تو اسلان اس کو خود میں بھیجے سو رہا تھا۔ اسی، پری اسلان کے کان کے قریب ہوتے مدھم آواز میں بولی۔ جی میری جان آپ اٹھ گئی؟ اسلان جس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی کھلی تھی، پری کی آواز سن کر فوراً کھل گئی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پری نے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ اسلان کمر سے پکڑتا اسے خود سے مزید قریب کر کے پری کا چہرہ اپنے قریب کیا اور کمبل صحیح سے اڑا دیا۔ آج آپ نے اپنے اسی کی جان نکال دی تھی، اسلان اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا۔ آپ کیوں گئے تھے چھوڑ کر اسی؟ پری اسلان کے گال پر اپنا منہ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری فیری، اب جہاں بھی جاؤں گا آپ کو لے کر جاؤں گا، اسلان پری کے آنسو صاف کرتے بولا جو اسلان کا گال بھگو رہے تھے۔ پکا؟ پری چہرہ اٹھاتے اسلان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ جی میری جان،
असलान इसकी पलकों से आंसू अपने लबों से चुनते बोला, अब नहीं जाना छोड़कर वरना बात नहीं करूंगी। परी धमकी देती असलान की गर्दन में मुंह छुपा गई। मेरे छोटे से बच्चे को धमकी भी देनी आती है? असलान परी की गाल पर दांतों से काटता हुआ बोला। परी बगैर कुछ बोले असलान को घूरने लग गई। मेरी जान, जब आप ऐसे देखती हैं दिल चाहता है खा जाऊं आपको। असलान जुनून से दूसरे गाल पर काटता बोला। असलान ने इतनी शिद्दत से काटा कि गाल में नन्हा सा जख्म हो गया। आइए असलान, आप कितने जंगली हैं, परी मुंह फुलाते हुए बोली। जंगली बनकर दिखाऊं? फिर आपको पूरी रात जागना पड़ेगा, असलान मानीखेजी से बोला। आप बहुत गंदे, और परी सोचने लगी। और असलान मजीद गुस्ताखी करते बोला। और बिगड़े हुए, परी फिर सोचते हुए बोली। और असलान की शोखियों से परी की गर्दन पर लाल निशान बनते जा रहे थे, पर वो आज अपने जज्बातों को काबू नहीं करना चाहता था। और बदतमीज गधे की तमीज़ हैं आप, परी ने हंसते हुए कहा। क्या मैं गधा? असलान गर्दन से मुंह निकालता हैरान हुआ। जी आप हैं, परी ने कहकर लगाते असलान के तासुरात देखते दूर होने की कोशिश की, जिससे असलान नाकाम बना गया। अब परी की बारी थी। असलान ने कमर में हाथ डालकर खुद से मजीद करीब किया। अब उसमें 1 इंच का फासला भी नहीं था। असलान ने परी के खुले बालों में हाथ डालकर इसकी थोड़ी में पड़ने वाले गड़े को अपने तशनावार लबों से चूम लिया। अब इसकी नज़र नरम मुलायम होठों पर थी। असलान एक नज़र परी की आंखों में देखा, जहाँ मुकम्मल हैरानगी थी कि असलान इसके बीमार होने का भी ख्याल नहीं कर रहा था। असलान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई परी को देखकर, और बिना वक्त ज़ाया किए परी के लबों पर अपनी जुनूनियत दिखाने लगा। परी तो अभी इसकी मुस्कुराहट में खोई हुई थी। असलान इसके लबों का साथ करता इसको सीधा लिटाता इसके ऊपर आ गया और लैंप ऑफ कर दिया। आज चांद भी उनके मिलन पर बादलों में छुप गया था, जो आज 2 जानों और एक रूह बन गए थे। वो ब्लैक कमीज शलवार पहने आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे। आंखों पर नज़र का चश्मा टिकाए वो कोई किताब के मुताले में मसरूफ था। जब वो दरवाज़ा खोलती अंदर आई, असलान ने आहट पर सर उठाकर देखा और वापस मुंह नीचे कर लिया। असलान वो कदम उठाते असलान के सामने जा खड़ी हुई। क्या मसला है? असलान ने नागवारी से कहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? मुझे भी तो पता चले। असलान किताब बंद करता कुर्सी की सीट से टेक लगाता बोला। तुमने क्यों की इस नमूना से शादी? वो आंखों में परी के लिए नफरत लिए बोली। तमीज़ से बात करो, असलान कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला। देखो बात समझो, वो छोटी है, वो तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकती। आखिर कब तक तुम इंतज़ार करोगे? वो आगे बढ़ती असलान का हाथ पकड़ते बोली। मैं अपना हक लूँ या नहीं तुमसे मतलब? असलान हाथ छुड़वाते हुए बोला। मुझे पता है दादा जान ने ज़बरदस्ती से मुसल्लत किया है तुम पर। इसे छोड़ दो, हम मिलकर परी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। इनफैक्ट मोहित, हम परी का निकाह मोहित से कर देंगे मिलकर, बस तुम इसे छोड़ दो। वो आंसू के दरमियान बोली। चटाख, असलान का हाथ उठा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। आइंदा अगर तुमने परी का नाम किसी के साथ जोड़ने की कोशिश की तो मिनहाल मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, असलान उंगली उठाता वार्न करने वाले अंदाज में बोला। मिनहाल तो गाल पर हाथ रखे असलान को देख रही थी। जिंदगी में पहली बार असलान ने इस पर हाथ उठाया था, वो भी उसकी वजह से। असलान देखो, नूर को अपना लो, पाप बनकर परी तुम्हें औलाद नहीं देगी। वो कभी अपनी आज़ादी ख़त्म नहीं करेगी। वो गैर जिम्मेदार है, तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगी? इनफ, बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, असलान भाई की तरफ इशारा करते बोला। और हाँ, मिनाल मुड़ने लगी जब असलान ने रोका। अगर कभी मेरी औलाद हुई तो वो परी से ही होगी, अगर ना भी हुई तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। नाउ गेट लॉस्ट। मिनहाल जाने के लिए जैसे मुड़ी सामने पड़ी खड़ी थी। मिनहाल अपने आंसू साफ करती एक नफरत भरी निगाह इस पर डालती कमरे से निकल गई। और मेरी जान, असलान परी को बोलता दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसको देखने लगा, जो असलान की टी शर्ट में छुपी बिल्कुल कोई बच्ची लग रही थी। आजकल के मुकाबले में चेहरा कुछ बेहतर नजर आ रहा था। बालों को पोनी टेल में मुकीद किया हुआ था। असलान की आवाज़ सुनती आहिस्ता कदम उठाती इसके सामने जा खड़ी हुई। असलान ने अपनी बाहें फैलाई, जिसका मतलब था उसकी पनाहों में आ जाए। परी बगैर कुछ बोली उसकी गोद में बैठी उसके सीने पर सर रख गई। असलान ने परी के बालों को पोनी से आज़ाद किया, क्योंकि इसको इसके खुले हुए बाल पसंद थे। उसके गिर्द हिसार कायम करते अपनी किताब खोल ली। क्या हुआ है? असलान ने उसके खुले बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा। काफ़ी देर गुजरी जब से आई थी चुपचाप बैठी थी, बस असलान के कुर्ते के बटनों पर उंगलियां चला रही थी। कुछ नहीं, परी को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। क्या सुना आपने? असलान बालों पर बोसा देते हुए बोला।
انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں؟ پری اسلان کے سینے سے منہ نکالتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، آپ کو پتا ہے کل رات میں نے آپ کو اپنی بیوی ہونے کے حقوق دیے ہیں، تو میں کیوں چھوڑوں گا اپنی فیری کو؟ اور اگر چھوڑنا ہوتا تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے اور میری حرکتیں صرف آپ ہی برداشت کر سکتی ہیں بغیر شکوہ کیے۔ اسلان اس کے گردن پہ موجود اپنی رات کی بے باکیوں کے ثبوت دیکھے شرارت سے بولا، دوبارہ جھک کر اپنے لب اس نشان پر رکھ کر دبائے، ہلکے سے اپنے دانتوں میں کاٹتا پیچھے ہوا، جس سے پری کی ہلکی سسکی نکلی اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ اسلان کو گھورنے لگی۔ آپ اتنے گندے بچے کیوں ہیں؟ پری منہ پھلاتی دوسری طرف کر گئی۔ جب سے آپ آئی ہیں تب سے اتنا گندا بچہ ہو گیا ہوں۔ اسلان اپنی گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتا بولا۔ آئی ازی دور ہٹے، آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے۔ پری اسلان کا منہ خود سے ہٹاتے ہوئے بولی، اچھا داڑھی چبھ رہی ہے، رات کو تو نہیں چبھی؟ یہ میری غربت میں پتہ نہیں چلا؟ اسلان مانی خیزی سے پری کو دیکھتے بولا، چپ کر جائے، آپ بہت بولتے ہیں۔ پری چہرہ اسلان کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی۔ اسلان کی بات پر پری کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ پری کی حرکت پر اسلان کا جاندار قہقہ اسٹڈی میں گونجا۔ کتاب بند کرتا پری کو مزید خود میں بھیجے منہ اس کے بالوں میں چھپا کر ان کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ آج منہا کی مہندی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، چاروں طرف ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ موئز چھوٹا تھا اس لیے ساری ذمہ داری اسلان کے سر پر تھی۔ آج صبح سے اس نے پری کے نزدیک جانا تو دور کی بات دیکھا تک نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ تھک کر کمرے کے جانب تیار ہونے کی غرض سے بڑھ رہا تھا کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر بڑھ کر سامنے ہی نظر اس دشمن جاں پر پڑی، پیلے بھرے ہوئے لہنگے کے ساتھ ہری سلیو لیس چولی پہنے، جس میں سے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، ہاتھوں میں سادی سی ہری چوڑیاں، کانوں میں ایئر رنگ، گلے میں صرف اسلان کی دی ہوئی چین، لمبے بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا اور سبھی پیشانی پر ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر بس اپنے گلابی ہونٹوں پر گلوز لگایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک مکمل حسن ہے۔ دراز قدامت، گلاب چہرہ، خمار نیلی آنکھیں، اجال رکھنا، تیری اداؤں پر ہم نہ مر جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ اسلان اسے اپنے حصار میں لیے سرگوشی کے انداز میں بولا، ایسے کہ اس کی گرم سانسیں پری کو اپنے گالوں پر پڑتی محسوس ہوئی۔ جانے اسلان، آج قتل کرنے کا ارادہ ہے کہ اپنے شوہر نامدار کو؟ اسلان اس کی گردن سے بال ہٹاتے بولا، میسر ہو اگر تیری گردن میں تجھ میں خون کا قطرہ بھی نہ چھوڑوں۔ اسلان پری کی گردن کو چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اسلان، پری نے بمشکل اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی جان، اسلان نے نشے سے چور لہجے میں کہا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پری اسلان سے دور ہوتے بولی۔ ادھر واپس آؤ فوراً، اسلان دبے دبے غصے میں بولا۔ پری ڈرتے واپس اس کے بازو کے حلقے میں چلی گئی۔ اسلان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ کافی دیر گزری مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ آج شاید اسلان کا دل نہیں چاہ رہا تھا دور ہونے کا۔ دوسری طرف پری کی سانس رکنے لگی۔ وہ آج پہلی بار اسلان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اسلان نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا تو پری کی جان میں جان آئی۔ اسلان خود سے لگاتے اس کا سانس درست کرنے لگا جو بہت بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ آپ سچی بہت گندے ہیں، میں نہیں کروں گی بات آپ سے۔ آپ کتنا برا ڈانٹا ہے آپ نے، دادوں کو بتاؤں گی آپ کا۔ پری اسلان سے دور ہوتے ہوئے کافی غصے میں بولی۔ میری جان بات تو سنو، اسلان پری کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ نہیں سننی آپ سے، کٹی ہوں، اب مانوں گی بھی نہیں، سچی۔ پری اپنا ہاتھ چھڑاتے ناک پھلاتے بولی اور اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے چلی گئی۔ لو جی، ہو گئی ناراض بیگم، اب اسلان صاحب منانے کی تیاری کرو ورنہ رات کو تو اپنے قریب ہی نہیں آنے دے گی میری جنگلی بلی۔ اسلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑاتا ہوا تیار۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب مہمان آ گئے تھے۔ ذیل عید احمد اور اسلان نے ایک جیسے کرتے پہنے تھے، سفید کرتوں کے اوپر گرین ویسٹ کوٹ تھی۔ کرتے کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے اور پاؤں خصوں میں مقید تھے۔ منہا منہال اور پری کے ہمراہ لال دوپٹے کے سائے میں اسٹیج پر آئی۔ مہندی دونوں کی الگ منعقد ہوئی تھی۔ منہا کو صوفے پر بٹھا کر ایک طرف پری جبکہ دوسری طرف منہا بیٹھ کر تصویریں بنانے لگی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ احمد اسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ اسلان نے محض سر ہلا کر کہا۔ پری سے لڑائی ہوئی ہے؟ احمد تکا لگاتے بولا۔ ہاں میڈم ناراض ہیں، اسلان پری کو اپنی نسوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ تو اس میں کون سی بڑی سائنس ہے، جا کر منا لے، احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں سن رہی بات، اور مجھے منانا نہیں آتا یار، اسلان نے بیزار ہوتے کہا۔ ایک آئیڈیا ہے، احمد نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیا؟ اسلان احمد کی طرف متوجہ ہوتے بولا۔ کان کر،
احمد اسلان کے کان میں خسر خسر کرنے لگا۔ یہ کچھ اوور نہیں ہوگا؟ اسلان اس کی ترکیب سنتے بولا۔ نہیں، 100% کامیاب ہوگا، احمد کالر جھڑاتے ہوئے بولا۔ اگر مزید بار بگڑی تو تیری خیر نہیں، اسلان انگلی دکھاتا وارن کرتے ہوئے بولا۔ احمد ہنستے ہوئے مین انٹرنس کی جانب چل دیا جہاں سے جینیفر آتے دکھائی دے رہی تھی۔ اسلان کو کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ منہال منہا کے برابر میں بیٹھی پری کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتی بولی، ساتھ ہی اپنے فون پر کسی کا نمبر ملاتی فون کان سے لگاتی لان کے سنسان گوشے میں چلی گئی۔ دوسری طرف پری اپنے انجام سے بے خبر آنے والا کل اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ پیچھے اسلان نے آج ایک دفعہ پھر سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگا لی اور اسٹیج پر نظریں مرکوز کر دی جہاں وہ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر کھڑی تھی۔ جب بھی وہ غصہ کرتی تھی چھوٹی سی ناک سرخ ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ اسلان کو اتنی پیاری لگتی تھی کہ اس کا دل چاہتا وہ اس چھوٹی سی دنیا کو کھا جائے۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ اب بس گھر کے لوگ اور منہا اور منہال کے کچھ دوستیں تھیں جو اس وقت لان میں بیٹھی گانے گا رہی تھی۔ پری بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ویسے تو وہ اس جوڑے میں تھک چکی تھی اور جانا چاہتی تھی۔ اسلان کی بھی فکر تھی مگر منہا کے اصرار کرنے پر رک گئی۔ پرنسس، ابھی وہ بیٹھی ان کے ساتھ گانا گا رہی تھی جب احمد کی آواز پر چونکی۔ جی بھائی، پری اپنا لہنگا سنبھالتے اٹھی۔ وہ پرنسس، اسلان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تمہیں بلا رہا ہے، احمد نے صاف جھوٹ بولتے کہا۔ کیا ہوا عزیز کو؟ پری پریشان ہوتے بولی۔ وہ کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔ احمد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا پری کو ایسے پریشان کرنا، پر اپنے دوست کے لیے مجبور تھا۔ پری اپنے لہنگے کو ایک ہاتھ میں پکڑتی جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ یا اللہ، پلیز پری کو اس ڈرامے کا پتہ نہ چلے ورنہ اسلان کی پری سے اور میری اسلان سے خیر نہیں۔ احمد دعا کرتا اب لڑکیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پری کمرے میں آئی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ پری جیسے ہی تھوڑا اور اندر آئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ ازی، پری اندھیرے سے خوف کھاتی بولی۔ آپ کہاں ہیں اسلان؟ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازی، پری نے گھبراتے ہوئے کہا جب اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس کی انگلیاں پری کو اپنے پیٹ پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پری کی زبان تو تالوں سے چپک گئی۔ اسلان، پری نے نیم سرگوشی کی۔ جی فیری، اسلان نے پیٹ پر دباؤ دیتے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ لائٹ آن کرے پلیز، پری اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جس کا اندازہ اسلان کو بخوبی ہو رہا تھا جو اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ اسلان نے فوراً لائٹ آن کی تو پری نے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو پہلی ہی فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ احمد بھائی نے کہا۔ میں ڈر گئی تھی۔ پری اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی آنسو کے درمیان بول رہی تھی۔ تم ناراض تھی نا اسی لیے؟ اسلان آنسو صاف کرتے بولا۔ نہیں ہوں میں ناراض، وہ تو میں تنگ کر رہی تھی جیسے آپ کرتے ہیں، پری نے آنسو کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو میرا بچہ اتنا تیز ہو گیا ہے؟ اسلان پری کا ٹیکا اتارتے ہوئے بولا۔ جی، تو تنگ کرنے کا ٹھیکہ آپ نے ہی لے رکھا ہے کیا؟ پری منہ چڑھاتے بولی۔ او تو ایسا ہے، اب آپ کی باری ہے، اسلان نے پری کا دوپٹہ صوفے پر رکھتے کہا۔ اسلان میں تھک گئی ہوں پلیز، پری نے روحان سا ہوتے کہا۔ آج کچھ نہیں سنوں گا۔ I want to hold you, feel your breath, stay as close to your skin. اسلان نے پری کے ایرنگ اتارتے ہوئے مدہوش کن لہجے میں کہا اور جھٹ سے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر لے جا کر لٹا دیا۔ پری نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ وہ منہال کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ اسلان اپنی شرٹ اتارتا لائٹ بند کر گیا۔ پوری رات اسلان اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا اور وہ بھی چپ چاپ خود کو اسلان کی پناہوں میں سونپ چکی تھی۔ آج منہا کی بارات تھی۔ وہ سرخ لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ پری نے آج گولڈن فراک سے بتن کیا ہوا تھا، بالوں کا میسی جوڑا بنائے، میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک وہ بھی اسلان کے کہنے پر لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسلان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید قمیض شلوار کے ساتھ گولڈن کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا، نکاح ہو چکا تھا، کھانا بھی لگایا جا چکا تھا۔ فیری، اسلان نے اسٹیج پر آ کر پری کو مخاطب کیا۔ جی، پری نے اسلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یار مجھے کچھ کام ہے تو اگر مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کھانا کھا لینا اور احمد کے ساتھ گھر چلی جانا، اسلان نے پری کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، جلدی آئے گا، ہم کھانا ساتھ کھائیں گے، پری اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ اسلان نے جھک کر ماتھا چوم لیا۔ اسلان کو پتہ نہیں کیوں احساس ہو رہا تھا جیسے اس کی پری اس سے دور جا رہی ہے۔ اسلان چلا گیا اور پری کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ لوگ رخصتی کے بعد گھر آ چکے تھے۔ پری کپڑے بدل کر اسلان کا انتظار کر رہی تھی، پر دوپہر سے شام ہو گئی تھی پر اسلان ابھی تک نہیں آیا تھا۔
پری کمرے سے نکل کر ہال میں آئی جہاں سب موجود کھانا کھا رہے تھے۔ اور پرنسس کھانا کھا لو، احمد پری کو دیکھتے بولا۔ نہیں بھائی، وہ اصلان کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ پری نے سب کی موجودگی میں جھجکتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بتا کر نہیں گئے، کوئی کام ہوگا، آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں، جب تک تم کھانا کھا لو، احمد نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ عزیز کے ساتھ کھاؤں گی، پری نے مدھم آواز میں کہا۔ احسان اور نعمہ بیگم نے مسکراتے پری کو دیکھا۔ احسان صاحب کو فخر تھا اپنے فیصلے پر۔ اچھا آپ جوس پی لیں جب تک، ذی العید نے جوس کا گلاس سامنے کرتے ہوئے کہا۔ پری نے سر ہلا کر جوس کا گلاس پکڑا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پیا اس نے ابھی تک نہیں تھا اصلان کی فکر میں۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی پر اصلان کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ اس کے پاس فون تھا کہ وہ رابطہ کر لیتی۔ میں احمد بھائی سے بولتی ہوں وہ عزیز کو کال کرے۔ پری سوچتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اور احسان صاحب لاؤنج میں نیوز دیکھ رہے تھے جب ایک نیوز پر ان کی دنیا جیسے تھم سی گئی۔ ناظرین، آپ کو تازہ خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ میر انٹرپرائزز کے آنر میر اصلان پر قاتلانہ حملہ۔ ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے، ان کو قریبی ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے، ملازم پولیس کی حراست میں ہیں۔ اینکر کچھ اور بھی بتا رہی تھی پر وہاں موجود نفوس تو سکتے کی حالت میں لاؤنج کے دروازے میں کھڑی پری کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کس امید سے احمد کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ دے کہ اس کا عزیز نہیں ہے وہ، جبکہ احسان صاحب خود پر سب کے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ پری منو بھاری قدم اٹھاتی احمد کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جو اس سے نظر چرا رہا تھا۔ وہ میرے عزیز نہیں ہے نا؟ پری اپنے آنسو پر بند باندھتے بولی۔ پرنسس، احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن الفاظوں سے اسے تسلی دے۔ چلو احمد ہسپتال، احسان صاحب فون بند کرتے ہوئے بولے۔ میں بھی چلوں گی، پری اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ نہیں آپ گھر رہو گی، میں اصلان کو لے کر آ جاؤں گا، احمد اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا۔ نہیں، انہیں میں نظر نہیں آئی تو وہ خفا ہوں گے بھائی، پلیز، پری احمد کا ہاتھ تھامتے بولی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی التجا میں؟ میری بچی، وہاں میڈیا ہوگا، اصلان کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی نہ محرم اس کی بیوی کو دیکھے۔ میری بیٹی تو سمجھدار ہے نا؟ احسان صاحب اس کو بہلاتے بولے۔ نہیں، میں خود کو چادر سے ڈھانپ لوں گی دادا جان، پری احسان صاحب کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ چلو احمد، احسان کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ احمد بھی پری سے ہاتھ چھڑواتے ان کے پیچھے چل دیا۔ بھائی، پری احمد کے پیچھے جاتے چلائی مگر نعیمہ بیگم نے روک لیا۔ اب ان کے گلے لگی رو رہی تھی۔ وہ پری کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ پری کو انہوں نے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھی پری کو چپ کرانے لگی جو مسلسل بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، اصلان کے پاس جانا ہے، اور آنسو بہے جا رہی تھی۔ احسان صاحب اور احمد اس وقت ICU کے باہر کھڑے تھے جہاں اصلان کا آپریشن جاری تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا تو ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے۔ احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک طرف اصلان کی فکر جبکہ دوسری طرف پری جو بار بار کال کر رہی تھی، ہر دفعہ ایک بات، اصلان سے بات کرا دے بھائی میری۔ احمد کا بس چلتا اپنی جان سے عزیز دوست کو موت کے منہ سے نکال کر اپنی چھوٹی سی پرنسس کو دے دیتا، پر انسان تو سدا کا بے بس ہے اس معاملے میں۔ میں نے اصلان کو نہیں قتل کروایا تو یہ ہے کون؟ میری دشمن تو صرف پری تھی، مگر میں اتنا نہیں گر سکتی۔ منہال جب سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی بس یہ بات سوچ رہی تھی۔ رات کے 4 بج چکے تھے جب ڈاکٹر نے باہر آ کر آپریشن کامیاب ہونے کا بتایا۔ احمد اور احسان صاحب نے شکر ادا کیا۔ پری کا خیال آتے ہی احمد نے گھر کال کر کے نعیمہ بیگم کو بتایا۔ فون بند کرتے ایک نظر سوئی ہوئی پری کو دیکھ کر جو بار بار نیند سے جاگنے کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ پری کو دیکھ کر نعیمہ بیگم نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، وہ دعا دیتی ہوئی شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ اصلان کو جس وقت ہوش آیا صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احسان صاحب پولیس اور میڈیا کے ساتھ مصروف تھے۔ احمد جب اصلان کے روم میں آیا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ کیسے ہو جگر؟ احمد اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتا بولا۔ الحمدللہ، اصلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ در سے ایک سسکی نکلی تو احمد نے سہارا دے کے بٹھایا۔ فیری کہاں ہے؟ ملنے کیوں نہیں آئی؟ اصلان نے بے چینی سے پوچھا۔ یار پہلے ہم سے تو مل لے، احمد نے معصوم سا منہ بناتے کہا۔ جب سے ہوش میں آیا ہوں یہی سڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب مجھے اپنی جان کو دیکھنا ہے، اصلان نے اسے تنگ کرتے کہا۔ شرم تو آتی نہیں؟ رات سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ تو ایک دفعہ نہیں ہے، حالانکہ میں نے کہا تھا پھر بھی نہیں آئی۔ احمد نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتی، اصلان دیوار سے ٹیک لگاتا بولا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ اصلان، پری بھاگتے ہوئے اصلان کے سینے سے لگی اور ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ بس میری جان، میں ٹھیک ہوں، اصلان اس کی کمر چلاتے بولا۔ میں ڈر گئی تھی، پری اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔
میں بھی، اسلان اسے خود میں بھیجتے بولا۔ بس بھی کرے، باقی رومانس کمرے میں، ذوالعید نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی احسان صاحب اور نائمہ بیگم تھی۔ تو آپ کیوں جل رہے ہیں؟ پری اسلان سے دور ہوتے بولی۔ اللہ اللہ، میں کیوں جلوں گا؟ آپ لوگوں کے تھرڈ کلاس رومانس ہے، ذوالعید نے ہاتھ جلاتے ہوئے کہا۔ ازی، آپ کو بدبو آ رہی ہے؟ کوئی جل رہا ہے اتنے پیارے کپل سے، پری ناک پر ہاتھ رکھتے بولی۔ ہم، اسلان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ احمد بھائی آپ کو؟ پری اب احمد کی طرف متوجہ ہوئی۔ احمد نے بھی ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ذوالعید غصے میں منہ پھلاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اسلان نے اس دوران بھی پری کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ سب لوگ اسلان کے کہنے پر گھر جا چکے تھے۔ منہا منہال بھی مل کر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں صرف احمد، پری اور اسلان تھے۔ ہمیں تھوڑی پرائیویسی مل سکتی ہے؟ اسلان نے نہایت بے باک انداز میں کہا، جس پر پری نے اس کو گھوڑی سے نوازا، پر اس نے جواب کے بدلے میں مسکراہٹ اچھالی۔ یا شور، احمد کہتا ہوا اٹھا اور روم سے نکل گیا۔ او فضی، کتنی بری بات ہے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پری اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی اس کے سینے پر سر رکھتی بولی۔ میری جان، کوئی کچھ نہیں سوچتا، فکر نہیں کرو، ویسے بھی نیولی میرڈ کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اسلان نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ بہت فضول بولتے ہیں، پری نے شرماتے منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسلان نے بھی اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ 2 سال بعد اسلان لیور روم کے باہر کھڑا دروازے کو تک رہا تھا۔ اندر سے آتی چیخیں اس کا دماغ معاف کر رہی تھی۔ اس کی نازک سی پری اس وقت اپنی جان کو سولی پر لٹکائے اس کو باپ بنا رہی تھی۔ اس کا کیس بگڑ چکا تھا۔ پری کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہسپتال لایا گیا تھا۔ وقت سے پہلے ہی ڈیلیوری کرنی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے پری کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ اسلان جب سے کھڑا بس دروازے کو ہی تکے جا رہا تھا، اس کی چیخیں و پکار سن رہا تھا۔ اسلان نے تو کبھی اس کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا تھا، اور اب یہ وقت ہر عورت پر آتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بس اسی میں ہی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اس درد کو سہنے کی۔ مرد کی بس کی بات نہیں، پر مرد کے ذمے بھی کچھ ایسے کام ہیں جو عورت چاہے کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو وہ نہیں کر سکتی، جو ایک مرد کرتا ہے بغیر آنکھوں میں آنسو لیے۔ اسلان کی آنکھوں میں نمی آنے لگی جب وہ درد سے اسلان کو پکار رہی تھی۔ اسلان کے بس میں ہوتا تو وہ ہر درد کو اپنی فہرست سے دور کر دیتا، مگر وہ مجبور تھا۔ کوریڈور میں اسلان کے ساتھ ساتھ احمد اور نائمہ بیگم بھی موجود تھے۔ اس وقت نائمہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور اسلان دیوار کے سہارے کھڑا، جبھی اچانک اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مبارک ہو میرے بھائی، احمد اٹھتا اسلان کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میری جان، نائمہ بیگم نے بھی اسلان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اسلان تو بس مسکرا ہی سکا۔ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے بیہیو کرے، شاید باپ بننے کا احساس ہی اس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ احمد نے فوراً گھر پر اطلاع دی، جبھی گیٹ کھلا اور نرس ایک بچے کو نیلے رنگ کے کپڑے میں باہر لائی تھی۔ مبارک ہو مسٹر اسلان، بیٹا ہوا ہے، نرس بچے کو اسلان کو تھماتے بولی۔ اسی دوران ایک اور نرس آئی، اس کے ہاتھ میں بھی بچہ تھا، پر وہ تھوڑا کمزور تھا۔ سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسٹر اسلان، آپ کے ٹوئنس بیٹے ہوئے ہیں، نرس دوسرا بچہ بھی اسلان کی گود میں دیتی بولی۔ میری وائف؟ اسلان نے نرس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، دل میں ایک ڈر تھا۔ شی از فائن، آپ کی چھوٹی سی وائف بہت بہادر ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مل سکتا ہوں؟ اسلان کو تسلی نہیں ہوئی۔ جی، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ مل سکتے ہیں، نرس پروفیشنل انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ نائمہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اسلان کی گود سے ایک بچہ اپنی گود میں لیا۔ اسلان، یہ تو بالکل تم جیسا ہے، نائمہ بیگم نے بچے کا منہ چومتے کہا۔ ہاں، پر آنکھیں میری فیری جیسی ہیں ان دونوں کی، اسلان اپنی گود میں موجود بچے کو دیکھتے بولا، جو اپنی نیلی آنکھیں کھولے اسلان کو دیکھ رہا تھا۔ لاؤ مجھے دو، احمد ہاتھ کرتے بولا۔ کیوں، یہ میرا بیٹا ہے، اسلان بچوں کی طرح چھپاتے ہوئے بولا۔ تو میں بھی تو ماموں ہوں، اب چلو دو جلدی سے، احمد بھی اس سے چھیننے کی کوشش کرتے بولا۔ اوف اللہ، اب لڑو مت، یہ پکڑ لو، نائمہ بیگم اپنی گود میں موجود بچے کو تھماتے ہوئے بولی۔ احمد اس کو منہ چڑھانے لگا۔ یہ بھی میرا ہی ہے۔ سب لوگ روم میں موجود تھے۔ احسان صاحب بہت خوش تھے، خوش تو سبھی تھے، پر اسلان کی خوشی دینی تھی۔ نائمہ بیگم اور منہال گھر جا چکی تھی پری کے لیے پرہیزی کھانا بنا سکے۔ منہا کو ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں بھی گڈ نیوز تھی، اس لیے وہ ملنے نہیں آئی، اور احسان صاحب آفس چلے گئے تھے۔ اسلان کی غیر موجودگی میں وہی کام کر رہے تھے، اور احمد بھی گھر چلا گیا تھا۔ اس کی اور جینیفر کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، اور ذوالعید پڑھنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ پری آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب اسلان دونوں بچوں کو تھامے اندر داخل ہوا۔ آہٹ پر پری نے آنکھیں کھولی تو اسلان بچوں کے کاٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ جاگ رہی ہو میری جان؟ میں تو سمجھا سو رہی ہوں۔ اسلان پری کے ماتھے کو چومتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ تھینک یو ازی، پری اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگا کر بولی۔ کس لیے میری جان؟ اسلان نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔
مجھے اتنی ساری خوشیوں اور اتنی اچھی زندگی دینے کے لیے۔ پری نے اسلان کے ماتھے پر لب رکھے۔ اصل شکریہ تو میری جان آپ کا ہے جو میری زندگی میں مجھے ان 2 تحفوں سے نوازا۔ اسلان نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اسی ہم نام کیا رکھیں گے اپنے بیٹے کا؟ پری نے محبت بھری نظروں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھتے کہا۔ ہمارے بڑے بیٹے کا نام میر اذہان اذلان اور ہمارے چھوٹے بیٹے کا نام میر ازمیر اذلان۔ اسلان نے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت پیارے نام ہیں، پر آپ نے مجھے تو رکھنے ہی نہیں دیے، پری منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ جب ہماری بیٹی آئیں گی تو آپ رکھ لینا، اسلان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اسلان، پری نے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا اسلان؟ مجھے جلدی بیٹی چاہیے، وہ بھی ٹوئنز، اسلان مصنوعی غصے سے کہا اور اس کو ہنسی آ رہی تھی پری کا رونے والا منہ دیکھ کر۔ میری جان مذاق کر رہا ہوں، اسلان نے جلدی سے کہا، کہیں وہ سچ میں ہی رونے نہ لگ جائے۔ آپ بہت گندے بچے ہیں، اپنے بیٹوں کو آپ کے جیسا نہیں بننے دوں گی، پری ناراض ہوتے بولی۔ سوری میری پرنسس، معاف کر دو، اسلان اس کو اپنے سینے سے لگاتا بولا۔ ٹھیک ہے، پری اس کے سینے سے لگی بولی۔ ویسے اب ہمارے بیٹے بڑے ہو جائیں گے تو پوچھیں گے ہماری بہن کیوں نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے؟ اس لیے ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ اور 2 بھائیوں کی 2 بہنیں بنتی ہیں، اگر ایک ہوئی تو دونوں لڑیں گے۔ اسلان پری کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا جس سے پری کے کان کی لو سرخ ہونے لگی۔ چپ کر جائے اسلان، آپ واقعی بہت چھچورے ہیں، پری اسلان کو گھورتے بولی۔ یا اس میں چھچوڑا پن کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی فیوچر پلاننگز، اسلان ڈھٹائی سے بولا۔ اسلان پلیز، پری کی بس ہوئی تھی اسلان کی بے باک باتیں سن کر۔ اوکے میری جان، اسلان نے ہنستے ہوئے پری کو خود میں بھینچ لیا۔ خدا نے 4 سال بعد اسلان کو اور پری کو اپنی رحمت سے نوازا تھا جس کا نام پری نے پریوش رکھا تھا۔ اپنے نام پر ویسے بھی وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، اس کے سارے نقش اپنی ماں سے لیے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں کا رنگ اپنے باپ سے چرایا تھا۔ اس میں سب گھر والوں کی جان تھی، خاص طور پر اسلان کی، کیونکہ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح معصوم تھی اور دکھتی تو بالکل پری کی طرح تھی۔ ازمیر اور اذہان اپنے باپ کی کاپی تھی، اس لیے پری کی ان میں جان تھی۔ احمد اور جینیفر کی ایک 2 سالہ بیٹی فاطمہ تھی جس کا نام احمد نے اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا۔ منہا اور ابراہیم کا ایک 3 سالہ بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ منہال نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ اب بھی جوزف کے نام پر بیٹھی تھی۔ نور اب 7 سال کی ہو گئی تھی۔ منہال، نعیمہ بیگم اور احسان صاحب اپنے امائی گھر میں مقیم تھے، جبکہ اسلان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے دوسرے شہر میں موجود گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ہر تہوار پر سب احسان صاحب کے گھر There is no happy ending because endings are the saddest part۔ سچی اور اصلی کہانی کا کبھی اختتام نہیں ہوتا۔ ختم شد۔